साहब दिख तो रहे थे कहीं हैं? बहुत बड़ा है। ठीक है ठीक है, ठीक। ऊंचा करने के लिए اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوا في غيابة الجب تقطعوا بعض سيارة كنتم فاعلين وقالوا يا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون بما أوحينا إليك إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں حضرات. دو مطلع چند اشعار بارگاہ سید سجاد ملارف. اجازت ہے میں ایک اور صلوات پڑھیں حضرات. کب فرض کوئی نظرہ نہ دیا سجاد نے کب فرض کوئی نظرہ نہ دیا سجاد نے کب فرض کوئی نظرہ نہ دیا سجاد نے مدح خانوں کا بتایا مرتبہ سجاد
مدح قانوں کا بتایا مرتبہ سجاد نے. اتنا مطلب مزہ کریں. ہاتھوں کا اپنے دکھایا معجزہ سجاد نے. ہاتھوں کا اپنے دکھایا معجزہ سجاد نے. ہاتھ کا دھون جواہر کر دیا سجاد. ادب ادب ادب. ہاتھوں کا اپنے دکھایا معجزہ سجاد نے. ہاتھ کا دھون جواہر کر دیا سجاد نے. شعر مذکر عارف آغا صاحب ملاحظہ کریں. ہاتھوں کا اپنے دکھا باد سرور کربلا سے لے کے ملک شام تک. باد سرور کربلا سے لے کے ملک شام تک دین کی ہے مدد زینب نے یا سجاد. ادب ادب. بعد سرور کربلا سے لے کے ملک شام تک دین کی ہے مدد زینب نے یا سجاد نے. دین کی ہے مدد. آخری شعر مزہ فرما بختر خاص. زینب نے یا سجاد نے. انبیاء ہوتے تو اپنے کھینچ لیتے وہ قدم. انبیاء ہوتے تو اپنے کھینچ لیتے وہ قدم. انبیاء ہوتے تو اپنے کھینچ لیتے وہ قدم. صبر سے جن راستوں کو طے کیا سجاد نے. انبیاء ہوتے تو اپنے کھینچ لیتے وہ قدم. صبر سے جن راستوں کو طے کیا سجاد نے. کب فرزدہ کو یہ نظرانہ دیا سجاد نے. مدح قانوں کا بتایا مرتبہ سجاد. گزارش ہے شاعر اہل بیت جناب حسن فراز صاحب سے کہ وہ جہاں بھی ہوں ممبر کے قریب تشریف لے آئیں. حجت الاسلام عالی جناب آیت اللہ منتظر مہدی صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں. جناب کامران صاحب جو بامبے سے تشریف لائے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ممبر کے قریب تشریف لے آئے ہیں. اور اب میں گزار ہوں شاعر اہل بیت جناب انجم قدیری صاحب کی خدمت میں تشریف لا رہے ہیں. جناب انجم قدیری صاحب بآواز بلند نعرہ صلوات.
حضرات بہت ہی اختصار کے ساتھ بس ایک مطلب اور چند اشعار ہمارے کامران صاحب تشریف فرمائیں اور لہذا حسن فراز صاحب بھی آئی گئے ہیں. ایک نعرے صلوات بھیجیں حضرات. بس ایک مطلب اور 3-4 سیکنڈ کہ نبیوں کا جو بھی قافلہ ٹھہرا ہے کربلا، نبیوں کا جو بھی قافلہ ٹھہرا ہے کربلا، سب سے تمہارا خون کا رشتہ ہے کربلا. نبیوں کا جو بھی قافلہ ٹھہرا ہے کربلا، سب سے تمہارا خون کا رشتہ ہے کربلا. پروردگارے صبر کی تصویر بن گئی، پروردگارے صبر کی تصویر بن گئی، اشکوں نے جب بھی خون سے لکھا ہے کربلا. پروردگارے صبر کی تصویر بن گئی، اشکوں نے جب بھی خون سے لکھا ہے کربلا. کہ سجدے گواہ کون ہے سجاد کے سوا، سجدے گواہ کون ہے سجاد کے سوا، جس نے تجھے قریب سے دیکھا ہے کربلا. سجدے گواہ کون ہے سجاد کے سوا، جس نے تجھے قریب سے دیکھا ہے کربلا. حضرت شعر دیکھیں بطور خاص کہ آنکھوں کی مسجدوں میں جو اشکوں کی ہیں صفیں، آنکھوں کی مسجدوں میں جو اشکوں کی ہیں صفیں، ان سب نمازیوں کا بھی قبلہ ہے کربلا. آنکھوں کی مسجدوں میں جو اشکوں کی ہیں صفیں، ان سب نمازیوں کا بھی قبلہ ہے کربلا. کا شعر دیکھیں بدرخواست کہ ان سب نمازیوں کا بھی قبلہ ہے کربلا. اس سے زیادہ اور تجھے کیا عطا کریں، اس سے زیادہ اور تجھے کیا عطا کریں، اکبر نے دل نکال کے رکھا ہے کربلا. اس سے زیادہ اور تجھے کیا عطا کریں، اکبر نے دل نکال کے رکھا ہے کربلا. یہ تھے جناب اندر مدیری صاحب. میں پھر ایک مرتبہ موضوع ایک نعرے صلوات پڑھیں. دیکھ سکی نا بلندیاں جو علی کے در پہ جھکا نہیں، اسے مل سکی نا بلندیاں، اسے مل سکی نا بلندیاں، جو علی کے در پہ جھکا نہیں، جو علی کے در پہ جھکا نہیں. یہ تو کبریاء کا ہے فیصلہ کہ علی خدا سے جدا نہیں. یہ تو کبریاء کا ہے فیصلہ، یہ تو کبریاء کا ہے فیصلہ. تیرے در کے جو بھی فقیر ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے. تیرے در سا کوئی بھی در نہیں، تیرے جیسا کوئی ملا نہیں. تیرے در سا کوئی بھی در نہیں،
تیرے جیسا کوئی ملا نہیں، جو علی کے ذکر کو روک دے، کسی میں مجال یہ ہے کہاں، کسی میں مجال یہ ہے کہاں، کسی ماں کی گوکھ سے آج تک کوئی لال پیدا ہوا نہیں، کسی ماں کی کھوگ۔ ایک نعرہ صلوات پڑھیں۔ جی ایک نعرہ صلوات پڑھیں۔ تعزیت کلام پیش کر دیتا ہوں، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں پڑھنے کو تو بہت پڑھ سکتا ہوں۔ منظر یہ دیکھ کر کے باطل ہے ابھی حیران، منظر یہ دیکھ کر کے باطل بھی اب باطل ہے ابھی حیران، ارے سر کٹ گیا ہے پھر بھی لب پر ہے ذکر قرآن، سر کٹ گیا ہے پھر بھی لب پر ہے ذکر قرآن، انکار شاہدین بیعت سے جو کیا تھا، انکار شاہدین بیعت سے جو کیا تھا، تاشیر فاطمہ کا شامل تھا خون عمران، تاشیر فاطمہ کا شامل تھا خون عمران، ارے عشق علی میں جینا، عشق علی میں مرنا، عشق علی میں جینا، عشق علی میں مرنا، آل نبی سے الفت کیجے ہے حکم یزداں، آل نبی سے الفت، آل نبی سے الفت کیجے ہے حکم یزداں، ارے پورا کیا خدا نے طاہر کے دل کا ارماں، پورا کیا خدا نے طاہر کے دل کا ارماں، ایک ہے خطیب اکبر، ایک ہے خطیب عرفان، ایک ہے خطیب اکبر، ایک ہے خطیب عرفان، ارے شیعہ نے ہند کی یوں کرتے تھے رہنمائی، شیعہ نے ہند کی یوں کرتے تھے رہنمائی، ملت کی خیر خواہی میں ہر گھڑی تھے کوشاں، ملت کی خیر خواہی میں ہر گھڑی تھے کوساں، کی منبر مغل سے آدھی صدی خطابت، کی منبر مغل سے آدھی
صدی خطابت کیوں کر خطیب اکبر پہ قوم ہو نہ نازاں، کیوں کر خطیب اکبر پہ قوم ہو نہ نازاں۔ ارے حیدر کی ہو ولایت یا حق فاطمہ ہو، حیدر کی ہو ولایت یا حق فاطمہ ہو، ان دونوں کی وکالت سے کب ہوئے ہراساں، ان دونوں کی وکالت سے کب ہوئے ہراساں۔ وہ فن ذاکری ہو یا ذوق شاعری ہو، وہ فن ذاکری ہو یا ذوق شاعری ہو، اشفاق اور اطہر ماہر تھے اس میں یکساں، اشفاق اور اطہر ماہر تھے اس میں یکساں۔ ارے سینے پہ داغ ماتم، ماتھے پہ نور سجدہ، سینے پہ داغ ماتم، ماتھے پہ نور سجدہ، لے کر گئے ہیں دونوں بخشش کا اپنی سامان، لے کے گئے ہیں دونوں بخشش کا اپنی سامان۔ یہ شعر پڑھنے سے پہلے اس کی تھوڑا سا وضاحت کروں گا، مختصر ہے۔ سرکار خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب غدیر کی چونکہ محفلوں میں ہم بلاتے بھی تھے ان کو، تو ہر جگہ وہ پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد کہتے اگر یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا۔ اسی کے حوالے سے نظم کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کی سماعتوں کا نعرہ صلوات کا سہارا دیں۔ ارے ذکر ولا کیا نا تو کچھ پڑھا نہ گویا، ذکر ولا کیا نا تو کچھ پڑھا نہ گویا، جملہ یہ ان کا ہرگز ہے بھولنا نہ سا، جملہ یہ ان کا ہرگز ہے بھولنا نہ سا، اور شاید نہ ہوگا بس اب مدتوں بھی پورا، شاید نہ ہوگا بس اب مدتوں بھی پورا، جو قوم کا ہوا ہے جانے سے ان کے نقصان، جو قوم کا ہوا ہے جانے سے ان کے نقصان۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ یہ جو باہر ساحل میں حضرات کھڑے ہوئے ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں، یہ اندر کافی جگہ ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ شعراء کرام کی خدمت میں درخواست گزار ہوں، اختصار کی گزارش کر رہا ہوں کیونکہ جناب تشریف لا چکے ہیں اور کافی تاخیر بھی ہو چکی ہے، لہذا میں گزار ہوں شاعر ڈبہ جناب حسن فراز صاحب کی خدمت میں تشریف لا رہے ہیں۔ جناب حسن فراز صاحب آواز بلند نعرہ صلوات۔ دو مطلع تین شعر، دو مطلع و تین شعر عرض کر رہا ہوں۔ ایک درود بھیجتے ہیں محمد وآلہ۔
عرض کرتا ہوں کہ ہر دور کے بشر سے یہ حر کا خطاب ہے، ہر دور کے بشر سے یہ حر کا خطاب ہے، جو ہو گیا حسین کا وہ کامیاب ہے۔ ہر دور کے بشر سے یہ حر کا خطاب ہے، جو ہو گیا حسین کا وہ کامیاب ہے۔ مطلب ملاحظہ فرمائیے گا کہ جو ہو گیا حسین کا وہ کامیاب ہے۔ موضوع کربلا پر جو شہ کی کتاب ہے، موضوع کربلا پر جو شہ کی کتاب ہے، لکھی تو ایک دن میں مگر کامیاب ہے۔ موضوع کربلا پر جو شہ کی کتاب ہے، لکھی تو ایک دن میں مگر لاجواب ہے، لکھی تو ایک دن میں مگر لاجواب ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ شہ کی عزا پا کتنا کہاں خرچ ہو گیا۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ شہ کی عزا پا کتنا کہاں خرچ ہو گیا، دنیا نہ جوڑ پائی یہ ایسا حساب ہے۔ شہ کی عزا پا شہ کی عزا پا کتنا کہاں خرچ ہو گیا، شہ کی عزا پا کتنا کہاں خرچ ہو گیا، دنیا نہ جوڑ پائی یہ ایسا حساب ہے، دنیا نہ جوڑ پائی یہ ایسا حساب ہے۔ یا آخری شعر خاص طور سے عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ دنیا نہ جوڑ پائی یہ ایسا حساب ہے۔ ہم کو تو بس حسین کی مجلس سے ہے غرض۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہم کو تو بس حسین کی مجلس سے ہے غرض، اس کی نہیں ہے فکر کہ کتنا ثواب ہے۔ کہ ہم کو تو بس حسین کی مجلس سے ہے غرض، اس کی نہیں ہے فکر کہ کتنا ثواب ہے۔ ایک قطع خطیب عرفان و خطیب اکبر سے متعلق اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اوصاف کیا ہوں اطہر و اشفاق کے بیان، اوصاف کیا ہوں اطہر و اشفاق کے بیان، دونوں تھے اپنی ذات میں ایک انجمن کا نام۔ اوصاف کیا ہوں اطہر و اشفاق کے بیان، دونوں تھے اپنی ذات میں ایک انجمن کا نام، شاہ زمن کا نام مٹائے گا کیا کوئی، مٹتا نہیں ہے ذاکر شاہ زمن کا نام، شاہ زمن کا نام مٹائے گا کوئی کالا۔ اوصاف کیا ہوں اطہر و اشفاق کے بیان، اوصاف کیا ہوں اطہر و اشفاق کے بیان، دونوں تھے اپنی ذات میں ایک انجمن کا نام، شاہ زمن کا نام مٹائے گا کیا کوئی، مٹتا نہیں ہے ذاکر شاہ زمن کا نام، مٹتا نہیں ہے ذاکر شاہ زمن کا نام۔ یہ بھی ختم فرمائے کہ نصیحت تو بہت کرتے ہیں مجھ کو واعظین وقت، نصیحت تو بہت کرتے ہیں مجھ کو واعظین وقت، جدھر زہرا کی مرضی ہو ادھر دل موڑتا ہوں میں۔ نصیحت تو بہت کرتے ہیں مجھ کو واعظین وقت، جدھر زہرا کی مرضی ہو ادھر دل موڑتا ہوں میں، جدھر زہرا کی مرضی ہو ادھر دل موڑتا ہوں میں، نہ کر لوں قاتل زہرا پر جب تک لعنت نیر، مسلح چھوڑتا ہوں اور نہ بستر چھوڑتا ہوں میں، نہ کر لوں قاتل زہرا پر جب تک لعنت نیر۔ نصیحت تو بہت کرتے ہیں مجھ کو،
सल्लल्लाहु अलैहि। नसीहत तो बहुत करते हैं मुझको वाइदीन वक्त, जिधर ज़हरा की मर्ज़ी हो उधर दिल मोड़ता हूँ मैं, जिधर ज़हरा की मर्ज़ी हो उधर दिल मोड़ता हूँ मैं, न कर लूँ कातिल ज़हरा पर जब तक लानत नैयर, मुसल्ला छोड़ता हूँ और न बिस्तर छोड़ता हूँ मैं, न कर लूँ कातिल ज़हरा पर जब तक लानत नैयर, मुसल्ला छोड़ता हूँ और न बिस्तर छोड़ता हूँ मैं, और मांगता रहता हूँ एक एक से गदीरी खैरात, मांगता रहता हूँ एक एक से गदीरी खैरात, ये फ़कीरी ही मुझे हश्र में शाही देगी। मांगता रहता हूँ एक एक से गदीरी खैरात, ये फ़कीरी ही मुझे हश्र में शाही देगी, ये फ़कीरी ही मुझे हश्र में शाही देगी। मांगता रहता हूँ एक एक से गदीरी खैरात, ये फ़कीरी ही मुझे हश्र में शाही देगी। ये मांगता रहता हूँ एक एक से गदीरी खैरात, ये फ़कीरी ही मुझे हश्र में शाही देगी। और बिन तबर्रे के मुसल्ले से मैं उठता ही नहीं, बिन तबर्रे के मुसल्ले से मैं उठता ही नहीं, मैं तबर्राई हूँ मस्जिद भी गवाही देगी। बिन तबर्रे के मुसल्ले से मैं उठता ही नहीं। मांगता रहता हूँ एक एक से गदीरी खैरात, ये फ़कीरी ही मुझे हश्र में शाही देगी। मांगता रहता हूँ एक एक से गदीरी खैरात, ये फ़कीरी ही मुझे हश्र में शाही देगी। और बिन तबर्रे के मुसल्ले से मैं उठता ही नहीं, मैं तबर्राई हूँ मस्जिद भी गवाही देगी। बस ये आखिरी कता 3 शेरों का मुबाले से मुताल्लिक़ है। मुल्ला मालिक के दानाई का सबूत नसारा ने दे दिया, क़िबला दानाई का सबूत नसारा ने दे दिया, वापस चले गए थे हलाकत से बच गए। दानाई का सबूत नसारा ने दे दिया, वापस चले गए थे हलाकत से बच गए। आए थे पंजतन से बराए मुबाहिला, लेकिन मुबाहिले की वो ज़हमत से बच गए। दानाई का सबूत नसारा ने दे दिया, वापस चले गए थे हलाकत से बच गए। आए थे पंजतन से बराए मुबाहिला, लेकिन मुबाहिले की वो ज़हमत से बच गए। यानी हसन हुसैन के चेहरों को देखकर पढ़ने लगे कसीदा तो लानत से बच गए। यानी हसन हुसैन के चेहरों को देखकर, यानी हसन हुसैन के चेहरों को देखकर पढ़ने लगे कसीदा तो लानत से बच गए। जनाब मेहदी साहब और जनाब शकील उसरौली साहब की खिदमत में तशरीफ ला रहे हैं। शकील उसरौली साहब, बस उसके बाद मेहदी साहब को, उसके बाद तशरीफ नारे सलावत। सरकार तशरीफ़ फरमा है। वक्त को पेश नज़र रखते हुए एक मतला 2 अशार और एक मतला 2 अशार मौला अली की शान में छोटे हज़रत की बारगाह में बतौर ख़ास नज़र अली की हाँ हुसैन की नहीं का इनकलाब है, अली की हाँ हुसैन की नहीं का इनकलाब है, जो दीन हक़ पर आज तक शबाब ही शबाब है, जो दीन हक़ पर आज तक शबाब ही शबाब है। मुलाज़ा कीजिएगा कि इधर मेरी ज़बां हिली उधर तेरी मदद मिली, इधर मेरी ज़बां हिली उधर तेरी मदद मिली, जहाँ कहा है या अली वहाँ तू दस्तयाब है, जहाँ कहा है या अली वहाँ तू दस्तयाब है। तो अली 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 ज़माने भर की मुश्किलों का बस यही जवाब है। एक बार सलवात का सहारा दे दीजिए। एक पतला 2 अशार छोटे हज़रत की बारगाह में, बस 2-3 मिनट में आपको जरूरत है कि मंजरे साहिल अजब था। एक पतला 2 अशार से मंजरे साहिल अजब था, शेर अभी पहुंचा न था। मिसा था कि हज़रत अब्बास को जिसने कभी देखा न था। मंजरे साहिल अजब था, शेर अभी पहुंचा न था,
اپنے پیروں پر سبھی تھے پر کوئی زندہ نہ تھا، اپنے پیروں پر سبھی تھے بطور خاص دو اشعار پر کوئی زندہ نہ تھا، شے کے ہاتھوں پر علی اصغر تھے جتنے سرخرو، شے کے ہاتھوں پر علی اصغر تھے جتنے سرخرو، پھول اپنی شاخ پر اتنا کوئی تازہ نہ تھا، پھول اپنی شاخ پر اتنا کوئی تازہ نہ تھا۔ آخری دو مصرے، ایک علی نے تیر توڑا ایک نے خیبر کا در، مصرع حاضر کر رہا ہوں سرکار، ایک علی نے تیر توڑا ایک نے خیبر کا در، اور دونوں کا زمین پر کوئی نقش پا نہ تھا۔ ایک علی نے تیر توڑا ایک نے خیبر کا در، اور دونوں کا زمین پر کوئی نقش پا نہ تھا۔ کیا تھوڑا ادھر آگے تشریف لے آئیے، جو حضرات باہر ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں، جو حضرات پیچھے ہیں ابھی ادھر آگے کافی جگہ ہے، آپ حضرات آگے تشریف لے آئیے۔ اور آخر میں میں استاد ایک سلام کے صرف 5 شعر بغیر سے سوال مرادہ سچی بھائی کہ حسین تذکرے سے آپ کے سجائے ہوئے، حسین تذکرے سے آپ کے سجائے ہوئے، ہم اس زمین کو ہیں آسماں بنائے ہوئے، حسین تذکرے سے آپ کے سجائے ہوئے، ہم اس زمین کو ہیں آسماں بنائے ہوئے، اور یہ یا حسین نہ ہوتا تو ہم بھی سو جاتے، یہ یا حسین نہ ہوتا تو ہم بھی سو جاتے، یہی صدا تو ہے اب تک ہمیں جگائے ہوئے، یہ یا حسین نہ ہوتا تو ہم بھی سو جاتے، یہی صدا تو ہے اب تک ہمیں جگائے ہوئے، مرادہ کہ کہیں سمیٹ نہ لے جائے ان کو سیل عذاب، کہیں سمیٹ نہ لے جائے ان کو سیل عذاب، منافقوں کو گلے سے جو ہیں لگائے ہوئے، کہیں سمیٹ نہ لے جائے ان کو سیل عذاب، منافقوں کو گلے سے جو ہیں لگائے ہوئے۔ میں 2 شعر اور حاضر خدمت ہیں کہ یزیدیت کو تماشا بنا کے چھوڑیں گے، یزیدیت کو تماشا بنا کے چھوڑیں گے، حسین ہم بھی تمہاری قسم ہے کھائے ہوئے، یزیدیت کو تماشا بنا کے چھوڑیں گے، حسین ہم بھی تمہاری قسم ہے کھائے ہوئے۔ کہ آخری شعر ہے ملاحظہ کہ نہ ہوں گے پاک
کبھی بھی حسین کے دشمن نہ ہوں گے پاک، کبھی بھی حسین کے دشمن ہو، چاہے چشمہ زمزم سے بھی نہائے ہوئے۔ نہ ہوں گے پاک کبھی بھی حسین کے دشمن، نہ ہوں گے پاک کبھی بھی حسین کے دشمن ہو، چاہے چشمہ زمزم سے بھی نہائے ہوئے ہو، چاہے چشمہ زمزم سے بھی نہائے۔ حضرات، خانوادہ خطیب اکبر کی جانب سے تمام علماء و ذاکرین جو تشریف لائے ہیں اور تمام مومنین، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خصوصاً جناب حسن مہدی جپو صاحب کا اور ادارہ حسن فنڈ کا جو نے باہر سبیل کا بھی اہتمام کیا ہے، بڑی خدمت کرتے ہیں جپو بھائی اعضاء کے سلسلے میں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں تو اس کے ساتھ مولا ان کی اضافہ فرمائیں۔ اور اب میں گزار ہوں مہمان خطیب حجت الاسلام آیت اللہ منتظر مہدی صاحب قبلہ جو قم سے تشریف لائے ہیں، اس مجلس کو خطاب فرمانے کے واسطے تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بہت اونچا۔ اسٹیج نہ لگاتے تو آپ سبھی حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر دونوں مرحومین خطیب اکبر اور خطیب العرفان مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ اللہ مقامہ اور مرزا محمد اشفاق صاحب اللہ مقامہ کی روحوں کو بخش۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين۔ الحمد لله رب العالمين
والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مقلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صلوات پڑھیں محمد عزیزان ملت، یہ آیت کریمہ الظاہر مشہور بھی ہے اور سورہ نساء کی آیت ہے، تقریباً 54 اور 55 نمبر آیت کے آس پاس۔ یہ قید اس لیے لگاتا ہوں کہ کوئی بسم اللہ شمار کرتا ہے اور کوئی بسم اللہ کو آیات میں ہر سورہ میں شمار نہیں کرتا، تو اس لیے گنتیوں میں کمی اور بیشی ہو سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ جو ہیں وہ ڈھونڈ لیجئے اور ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ تلاش خالی آیت کی نہ ہو بلکہ تلاش اس کے روح کی ہو کہ اس آیت کی روح کیا ہے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے سعی کروں گا کہ کچھ مطالب جو کچھ بھی اپنے پاس فی الوقت موجود ہے وہ پیش کروں، عرض کروں آپ کے سامنے، اور اس میں کوتاہی نہ کروں اپنی طرف سے، مگر یہ کہ ان کی عطا سے نا امیدی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ عطا ہوتا رہتا ہے جو بین القوسین ہوگا، وہ ادھر کی عطا ہوگی، اس کی بھی امید ہے۔ تو ظاہر آیت جو ہے وہ روشن ہے، اور ترجمہ جو موجود ہے اس کے اعتبار سے یہ ہے کہ اشارہ ہے لوگوں ہی کی طرف۔ یہ لوگ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، یہ لوگ لوگوں سے
حسد کرتے ہیں اور اس بات پہ حسد کرتے ہیں کہ ما آتاہم اللہ من فضل، کہ جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا کیا، اگر کچھ ان کا اپنا ہوتا اور کہیں سے یہ لائے ہوتے خود کی اپنے اوپر اور تم پر یہ تفاخر جتائے ہوتے تو تمہیں جو ہے وہ حق پہنچ جاتا تھوڑا بہت، لیکن یہ تو فضل و کرم الہی کی عطا ہے، تو اللہ کے ماننے کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں اور اللہ کی ہی عطا پر حسد بھی کر رہے ہیں۔ ارے یہ کیسے مومن ہیں؟ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کس طرح کس طرح کے مومن ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ نہ اب حاسد کے لیے محسود موضوع سخن رہا، اب تو صرف اللہ اور حاسد میں چلنے والی، محسود سے کوئی مطلب ہی نہیں، اس کو تو اس نے پہلے بری کر دیا۔ اب یہ میرے ہی عطا پر مجھ ہی سے میرا ہی کلمہ پڑھنے کے بعد اسی پر یہ جو ہے اعتراض حسد کر رہے ہیں، کمانی اعتراض ہو گیا نا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یہ پتہ ہو رہا ہے اور آپ کے دل میں یہ کیفیت ہے، آپ کا نفس آپ کو ادھر لے جا رہا ہے کہ یہ کیوں اور اسی کو کیوں، یہ کیوں اور اسی کو کیوں، ہم کیوں نہ؟ تو ظاہر ہے کہ تم یہ بھی اس کے ہی باب میں اس کی عدالت پہ شک کر رہے ہو، اور عدالت پہ شک کرنا یہ کیا توحید کے مطابق ہے؟ اب اس سے یہ بھی اندازہ لگ رہا ہے کہ اللہ کا اشارہ ان لوگوں کی طرف بھی ہے جو عدالت میں شک کر رہے ہیں۔ ارے شک تو سوچئے، جب شک نہیں برداشت خدا کو تو جو عدالت ہی نکال دے۔ توجہ کریں آپ، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ شک میں تو پھر بھی ہے، شک میں تو پھر بھی ہے کہ چیز موجود ہے عدالت، مگر شک ہے، لیکن جنہوں نے بیچ ہی سے نکال دیا، تو جب شک برداشت نہیں ہے تو نکال دینے والوں کو اب وہ بھی اگر نکال دے تو پھر کیا ہے؟ بھئی وہ بھی اگر اپنے بیچ سے نکال دے، اب کو یقین نہیں آ رہا، نکالے ہی تو تھا، کہا فخرج، نکل جا۔ کس بات پہ کہا تھا؟ اسی عدالت کے نکالنے پہ تو کہا ہے۔ خدا کو عادل سمجھا ہوتا تو امر خدا پہ جھک گیا ہوتا، عدالت ہی نہ مانا تبھی تو اللہ نے نکال بھی دیا، عاقبت بھی بتا دی۔ اب یہ تو ایک مومن کے لیے عبرت ہے، مومن جو ہے اس کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے، اس لیے کہ مومن جو ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب مومن جو ہے اس سے بھی عبرت نہ حاصل کرے اور عدالت خدا کا قائل نہ ہو، تو اس کا مطلب ایمان کی رمق آئی نہیں ہے۔ اگر آ گئی ہوتی تو منور ہو جاتا اور آنکھیں دیکھ لیتی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ایمان جو ہے وہ
اس حد تک نہیں پہنچا کہ نور اس کا ساطع ہوتا. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں ایمان تو ایمان اور اس میں ہے نور. جب اس میں ہے نور تو چاہے وہ اتنا ہو تب بھی ہے نور اور چاہے اتنا ہو تب بھی ہے نور. اس کے بعد جسے راستہ نہ دکھائی دے تو پھر کیا کہیں گے کہ کچھ آیا بھی ہے کہ نہیں آیا؟ اگر یہ بات مان لیتے کہ نہیں آیا تو کچھ بات ہی نہیں تھی. اور پھر بھی اللہ نے لوگوں کو تنبیہ کی کہ دھوکے میں نہ آنا، یہاں ایمان نہیں ہے. اسی لیے اس نے سورہ اتنا بڑا نازل کیا. ابھی یہ پڑھ رہے تھے اشعار آپ کے سامنے، سورہ اتنا بڑا نازل کیا کہ لوگ دھوکہ نہ کھا جائیں، اس لیے کہ ایمان کے نام پر نہ معلوم کتنے فہرست میں آ جائیں گے. ان کا نکالنا بہت ضروری ہے. تو اللہ نے کہا جو یہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ وہی ہیں، آپ وہی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ انکا لرسول اللہ، آپ جو ہیں اللہ کے رسول ہیں بالتحقیق. تو اللہ نے کہا یہ کہہ تو صحیح رہے ہیں مگر انہم لکاذبون، لیکن یہ جھوٹے ہیں. یا اللہ، جب تو ہی تصدیق کر رہا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ تو صحیح ہے مگر یہ جھوٹے ہیں، تو جھوٹ اور سچ دونوں جو ہے ضد ہے اور ضد ایک میں جمع نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ تو تصدیق کر رہا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے اور سچ ہے، اور پھر اس بات کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں مگر یہ جھوٹے ہیں. سب جتنا بھی ہے اس کلام کے اندر لفظ مگر ہی میں ہے. مگر یہ جھوٹے ہیں تو دونوں جمع کیسے ہوگا؟ یہ سچے بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسرا جملہ کسی اور طرف جا رہا ہے. یہ سمجھا رہا ہے خدا کہ ہر جملے کا ایک معنی نہیں ہوتا ہے. پہلا جو بتایا وہ زبانی تھا، توجہ رکھو، پہلا جو بتایا وہ زبانی تھا اور دوسرا جملہ جو کہا وہ قلب کی ترجمانی تھا. توجہ کرو. اور اس سے یہ بھی بتا دیا کہ زبانی تو تم بھی سن رہے ہو، جان رہے ہو، دل کی حالت تمہیں پتہ نہیں ہے، اسے ہم ہی جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جانتا ہے. دل کی باتوں کا جاننے والا میں ہوں، میں ان کے حقائق سے واقف ہوں. بلکہ ایک جگہ پہ تو اللہ نے رسول اللہ کو یہ بھی کہا ہے، مگر میری مجبوریاں ہیں، میں گھماتا پھراتا رہتا ہوں ان کے الفاظ کو، لیکن سادے لوگ سادہ ہی جانتے ہیں. اللہ نے کہا کہ رسول آپ ان کو کیا جانیں، ان کو تو ہم جانتے ہیں. تب بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا رسول اللہ کے پاس علم نہیں تھا؟ رسول اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے کہ ہر چیز قرآن میں ہے تو ہر چیز کا علم ہے، تو پھر اللہ کیوں نفی کر رہا ہے؟ اب یہ تو محاورے میں بولا جاتا ہے. آپ لاکھ جانیے مگر اگر آپ سے ہم زیادہ قوی تر ہیں جاننے میں تو اپنے علم کا بھی تو زور دکھائیں گے. یہ تھوڑی مطلب ہو گیا کہ آپ خدا نخواستہ بالکل نہیں جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں لیکن ہم آپ سے اچھا جانتے ہیں ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بنایا ہے. ہم نے بنایا ہے، تم نے دیکھا ہے. جب تم دیکھ کے اتنا جانتے ہو تو ہم نے بنایا تو ہم کتنا نہ جانتے ہوں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد. ہم نے تو بہت کچھ جو ہے ساری چیزوں کو روشن کیا، واضح کیا اور بالکل کھول کے رکھ دیا. اس لیے کہ کتاب مبین، یہ کھلی ہوئی کتاب ہے، روشن کتاب ہے. تو ہم نے سب کھول کھول کے رکھا، روشن رکھا. اور خالی کتاب ہی نہیں، صاحب کتاب کو بھی روشن رکھا. اسی لیے کہا امام مبین.
تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کتاب مبین کس کے پاس جائے گی. کسی اندھے گونگے بہرے کے پاس نہیں جا سکتی ہے، یہ اسی کے پاس جائے گی جو آشکار ہے. اور آشکار ہوتا کیسے ہے؟ معنی یہ ہے کہ جیسے سامنے دکھ رہا ہے یہ، ویسے ہی سامنے ہے اس کا دل. جو بھی ہے اندر وہ ہے باہر، جو ہے باہر وہ ہے اندر. اس کے پاس ایسا کچھ ہے ہی نہیں کہ چھپا لیا ہو. اس کا ایمان روشن، واضح اور نور کی طرح ساطع، اتنا ہی ساطع ہے کہ دوسرے راستے دیکھتے رہتے ہیں اور وہ بھٹکے راہ پر آ جاتے ہیں. اگر یہ روشن نہ ہو تو نبی کو کیا حاجت کہ 1.25 لاکھ صحابیوں میں یہی ایک ملا ہے جس کے سینے پہ ہاتھ مار کے یہ کہے کہ آپ ہی سے لوگ ہدایت پائیں گے. تو معلوم ہے یہی ایک راہ دکھانے والا ہے، باقی سب راہ بھٹکنے والے ہیں. یہ راہ دکھانے والا ہے. اب تمہارا دل چاہے بھٹک بھٹک کے بھٹکوں کے پاس چلے جاؤ، اور دل چاہے جو راہ دکھانے والا ہے اسی کے پاس محور کر جاؤ. تمہارے اوپر ہے، تم پہچان لو اسے، جان لو اسے. یہ عظمت ہے، یہ روشن ہے. یہ ایمان اتنا روشن اور اظہر ہے کہ اس کا بدل نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی تعریف میں کچھ کہیں سے کہا جا سکتا ہے. اگر کہا جا سکتا ہوتا تو ایک ایک چیز کب تک بیان کرے گا، کس وقت تک بیان کرے گا؟ جتنی چیزیں ہوں گی سب جز ہوں گی نا. اب جو بھی بات کہیں گے اس ایمان کے بارے میں وہ جز ہوگا. تو ایک ایک جز جس کے اتنے جز ہوں کہ لا تحصا ولا تعدا، کہ جن کو نہ آپ شمار کر سکتے ہیں نہ گن سکتے ہیں، تب ایسے اجزاء کو کب تک بیان کرے؟ تب کیسے کیسے کہے؟ اس لیے کہ ابھی تم دیکھ کے گھبراؤ گے. جب پہلوان کا سر کاٹے گا تو تمہیں حیرت آئے گی، جب در کو ہاتھ میں لے گا تو تم اچنبھے میں آ جاؤ گے. تب ایک ایک چیز میں کہاں تک بیان کرتا پھروں گا؟ تو ایک ایک جز ایمان کا میں نہیں بیان کر پاؤں گا، تو میں کلی مدح کرتا ہوں. اسی لیے کہا الان برز الایمان کلہ. آج جو ہے پورا کی پورا ایمان جا رہا ہے، آج پورا کی پورا جا رہا ہے. اب اگر آج کے بعد سے کسی کو راہ نہ ملی تو قیامت تک کوئی راہ راست پہ آ ہی نہیں سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اب راہ نہیں مل سکتی اس کو قیامت تک، اب وہ بھٹکا ہی رہے گا. اور اللہ نے بھی کہہ دیا ایسے بھٹکوں کو میں نہیں چاہتا کہ راہ راست پہ آ جائیں. آپ جو ہیں اپنے آپ کو مت ماریے، پیغمبر کو کہہ رہا ہے آپ اتنے حریص مت بنیے کہ اب سب مومن ہو جائیں. اللہ نہیں چاہتا کہ سب مومن ہو جائیں. اب جب یہ ہم نے بول دیا تو کہا یہ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ نہیں چاہتا. بھیا میں کیا کروں؟ قرآن ہی کہہ رہا ہے لو شاء اللہ لہداکم اجمعین. اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کی ہدایت کر دیتا، مگر اس کی مشیت میں ہے ہی نہیں. یہ بھائی کیسے ہو جائے؟ اگر یہ ہو جائے گا تو جہنم کدھر جائے گا؟ یہ بھی تو ہے نا بھائی، جہنم بھی تو بنایا نا، جنت بھی تو بنایا نا. تب یہ کہ ہر ایک جو ہے چلا ہے، ایسا کیسے ہے؟ اب وہ کہنے لگے کہ کریڈٹ کہاں آپ دے رہے ہیں، اگر ہم کو بھی چاہ لیتا تو ہم بھی ہدایت یافتہ ہو جاتے. تو اب ہم تو ادھر چلے گئے، اللہ نے ہم کو تو چاہا ہی نہیں. تب ظاہر ہے کہ ابھی بتا چکا ہوں کہ اگر دل میں خمار اور ذہن میں خمار آپ کے اس بات کا ہوگا کہ عادل نہیں ہے تو ایسے ہی باتیں آپ کریں گے. لیکن اگر دل و دماغ میں یہ بیٹھا ہو کہ وہ عادل ہے تو آپ اس بات پہ رہیں گے کہ ہدایت تو چاہ رہا ہے میری، میں نہیں چاہ رہا ہوں. بھئی معنی یہ ہے کہ سب کو نہیں چاہتا ہے، کا معنی یہ ہے
کہ یقیناً کوئی سبب ہے جس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ ہدایت پا جائے، تو وہ سبب ہونا چاہیے۔ اگر سبب ہے آپ کے پاس تو وہ چاہے گا کہ تمہیں ہدایت مل جائے، اور اگر وہ سبب نہیں ہے آپ کے پاس تو نہیں چاہے گا کہ ہدایت ملے۔ یہ ایک ہے، آپ کے لیے ذہن میں رکھ لیں، اور اس کی توضیح ابھی کرتا ہوں اسی بات پر کہ اب ہم کو دیا ہی نہیں ہے تو اسی کو کیوں؟ ہمیں دیا ہوتا، ہمارے پاس ہوتا تو اس کا بھی ایک سوال ہے۔ ہمیں تو دیا ہی نہیں، ان کو دیا ہے تو لے۔ اب ان کی فضیلت کون سی ہے؟ اگر ان کو بھی نہ دیتا تو یہ کون سی فضیلت جتا رہے ہیں؟ تو یہ بھی تو ہے نا۔ تو اب یہ دونوں کے جواب ایک ساتھ سمیٹ رہا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے، ملاحظہ کیجئے کہ بغیر سبب کے ہدایت نہیں کرتا، اور بغیر سبب کے کوئی فضیلت عطا نہیں کرتا۔ جب تک کہ سبب نہ پیدا کرو، جب تم سبب پیدا کرو گے، ریزن پیدا کرو گے، اسباب مہیا کرو گے، تو پھر تو اس کا حق ہی ہے، عدل محض ہے، وہ عطا کر دے گا۔ تو سبب ڈھونڈو کہ کیا ہے۔ ان کا اگر سبب ہے تو سبب کے لحاظ سے ہمارے بھی ذہن جو ہیں ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، ہم بھی سمجھ نہیں پاتے ہیں، ہمارے لوگ بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، سبب جب فراہم ہوگا تو کہیں منطبق ہو جاتا ہے، کہیں پہ منطبق نہیں ہوتا ہے، تب ہم کیا کریں کہ سبب ہے کہ نہیں ہے؟ اگر سبب ہے، مثلاً میں مثال دے رہا ہوں کہ شب بھر سویا اور صبح اٹھا تو مرضی لے لیا، تب ایک سبب تو فراہم کر دیا نا۔ بستر رسول پر اوپی تلواروں کے درمیان رات بھر آرام، اس میں بھی ذرہ برابر کچھ بھی نہیں انخرام، اور سوتا جا رہا ہے ایسی نیند کہ لن فسام، ٹوٹنے والی نہیں ہے نیند، برابر چل رہی ہے۔ ایسے حالت میں اب جب آنکھ کھلی تو صرف ایک ہی تاج ملا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ۔ اب یہ بادشاہ مشیت الہی بن گئے، بادشاہ مرضی پروردگار بن گئے، تو ایک سبب تو فراہم کیا نا۔ لیکن جب ہر فضیلت کے لیے تو میں بھی نہ ڈھونڈ کے لا پاؤں گا۔ اگر آپ ایک ایک کو ڈھونڈنے لگے تب ایک ایک کا کیسے ڈھونڈ کے لاؤں گا میں؟ البتہ یہ ہے کہ آیات کو نازل کرنے میں اس نے بغیر سبب نازل ہی نہیں کیا۔ اس نے ایسے نہیں کیا کہ پہلے قرآن سنا دے، اس سے پہلے کی مجالسوں میں بھی ذکر کر چکا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ آہستہ آہستہ آیا، قرآن جو ہے وہاں تو ایک دفعہ آ گیا، دفعتاً واحدہ آ گیا۔ اب جب آ گیا تو جہاں بھی آیا، لوح محفوظ ابھی بتاؤں گا کہ ہے کیا، تو لوح محفوظ پر تو آ گیا، تو اس لوح تک آ گیا، تو اب لوح جہاں ہے لوح میں تو ہے نا، تو اس کے پاس تو ہے ہی، لیکن ہم کو اور آپ کو اعلان کرنے کے لیے آہستہ آہستہ کیا، ہم کو آپ کو اعلان کرنے کے لیے بتانے کے لیے آہستہ آہستہ بتایا۔ جب سوئے تو یہ آیت آئی، جب سوئے تو یہ آیت آئی، اور جب لوگ خیبر سے بھاگے تو یہ آیت آئی، یا ایھا الذین آمنوا، آگاہ ہو جاؤ، من یرتد منکم، جو تم میں سے مرتد ہو گیا، توجہ کریں آپ، تب یہ آیت آئی۔ اب ہم جو ہے کل اس کو دکھائیں گے، ایک قوم ایسی آئے گی کہ اس قوم کی پہچان یہ ہے کہ اس قوم کو یحبہ اللہ، اللہ جو ہے اس سے محبت کر رہا ہوگا، ورسولہ، اور اس کا رسول محبت کر رہا ہوگا، ایسی قوم لانے والے ہیں۔ تب اللہ نے مسلمانوں کو یہ بھی کہہ دیا کہ تم بھاگو یا رہو، نہ تمہاری طاقت سے غرض، نہ تمہارے ایمان کی حاجت، نہ تمہارے اسلام کا کوئی مجھے حاجت اور ضرورت، میں خود ایک قوم لانے والا ہوں
جو اللہ کا بھی محبوب رسول کا بھی محبوب. تب اتنا تو طے ہو گیا کہ جو بھاگے وہ ہو گئے مرتد. اور اب وہ قوم میں یہ آ نہیں سکتے. اللہ نے کر دیا خارج. اب وہی آئے گا جو محبوب رسول ہو, محبوب رسول اور محبوب خدا ہو, وہی آ سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا. بات آیت کے نزول کی ہو رہی ہے کہ نازل اس وقت ہوئی. اب یہ بات اور آئے کہ ڈھونڈیں کہ ان 1.25 لاکھ میں کون محبوب خدا تھا اور کون محبوب رسول تھا. ایسا ڈھونڈ کے لے آئیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون تھا کون نہیں تھا. تاریخ پوری چھان لیجئے, جو ہٹے ان کا بھی نام بتایا کہ مرتد. اب قرآن نام تھوڑی لیتا ہے, وہ تو یہ بتاتا ہے کہ راہ ایمان میں اور راہ اسلام میں جہاد کرنے میں کسی زمانے میں خواہ رسول ہوں یا نہ ہوں, اگر راہ سے ہٹا تو مرتد, اگر راہ سے ہٹا تو مرتد, اور اگر جمع رہا تو محبوب خدا اور محبوب رسول خدا. توجہ کریں آپ, بھئی قرآن کسی ایک زمانے کے لیے تھوڑی نہ ہے, وہ تو ہمیشہ کے لیے دے رہا ہے آپ کو پیمانہ. تو صاحب یہ ہے, یہ آیت نازل ہوئی, مگر نازل کب ہوئی؟ ان کے ہاتھوں جو محبوب خدا اور محبوب رسول تھے. اب یہ کون بتائے کہ کون تھے؟ اگر نہ بتاتے تو ہم بھی نہ جان پاتے, آپ بھی نہ جان پاتے. اب جتنے بھاگے سبھی کہتے میں بھی تھا علم لینے والا, میں بھی تھا علم لینے والا. اب نبی نے کہا جو پہلے دیا اس کا تذکرہ کبھی نہ کرنا. ہم اب کل ایسے کو غدن کل ایسے کو علم دینے والے ہیں. توجہ کریں آپ, سارے صفات تو اپنی جگہ پہ ہیں کہ رجلن کرارن غیر فرار, یہ سارے رسال جتنے بھی ہیں وہ سب اپنی جگہ پہ ہیں. آخری یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے, رسول ان سے محبت کرتا ہے, اور یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, رسول سے محبت کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب یہ آیت نازل ہو گئی اور تفسیر بھی نازل ہو گئی. وہی جو خدا بولا, وہی جو خدا بولا, اسی وہی کو رسول بھی وہی بولا ہے نا. تو وہی جو اللہ نے کیا وہی رسول بول دیا, اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ہے خدا اور رسول اس سے محبت کرے, یہ خدا اور رسول سے محبت کرے. تو اب یہی مصداق ہے اس کا. تو اب مصداق ہو گیا. اب یہ کہ یہ چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے, میرے منہ سے یہ نکل بھی گیا تو آپ ممکن ہے پکڑ لیں زبان. تو بھیا مصداق تو جب ہو گئے وہ تو ختم آیت, کہا نبی تو قیامت تک کے لیے آئے. تو آپ کون کون کہا جو ایسے ہی جمے رہیں, جو ایسے ہی جمے رہیں راہ ایمان میں, جو ایسے ہی جہاد کرتے رہیں, ان سب کے لیے, ان سب کی مدح ہے, ان سب کے لیے ہے. تو کون جمع رہے گا؟ وہی جمع رہے گا جو دامن سے متمسک رہے گا, جو دامن کو پکڑے گا وہی جمے گا. اب اس پہ نہ جائیے, آپ چپ اس لیے ہو گئے کہ آپ اپنے آزو بازو دیکھ رہے ہیں. میں آپ کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں تو پکڑنے والے کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ ہی پکڑے ہوئے ہیں؟ تو آپ ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر ادھر نہ دیکھیے. جس نے پکڑا وہ ویسے ہی جمع رہا, ورنہ فارس سے آ کے یہ سلمان محمد و آل محمد کے اہل بیت میں نہ ہو جاتا. جیسے پکڑا علی کی چادر کو مضبوطی سے, جہاں جہاں علی چلے گئے وہاں سلمان چلتا چلا گیا. اب قیامت تک کے لیے وہیں جہاں علی ہے سلمان ہے, جہاں علی ہے وہیں سلمان ہے. اسی لیے سلمان من اہل البیت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اہل البیت میں سے شمار کر لیا گیا کہ اس لیے کہ جمع ہے. عمار میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا. آپ بتائیے, اب اگر میں اس بات کو کہوں مجھ پر جو ہے الزام ہو جائے کہ صاحب یہ غلو کرتے ہیں, یہ بڑھاتے ہیں,
اب آپ بتائیے عمار کو کہہ دیا مائے جیسا رسول اللہ کے لیے ویسے ہی عمار میرے لیے. ارے آپ کہاں اور عمار کہاں؟ اس لیے کہ آپ کے لیے تو یہ کہا گیا کہ لم یلدن النساء، عورتوں نے مثل علی ابن ابی طالب پیدا ہی نہیں کیا. جب مثل علی ابن ابی طالب پیدا ہی نہیں ہوا تو عمار ویسے کیسے؟ جب نہیں آواز آئے کہ احمق، تجھے اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ مشبہ مشبہ بہ میں کس بات کو رکھا جاتا ہے، تشبیہ کس چیز سے دی جاتی ہے. جب میں نے کہا میرا بچہ سورج ہے تو کیا واقعی سورج ہو گیا؟ اس کا مطلب میں نے کچھ کہا ہے تو کچھ سمجھ کے کہا ہے تو کیا میرا بچہ سورج ہو گیا؟ سورج تو نہیں ہو گیا، نہ منور ہے، نہ چمک رہا ہے، نہ دھمک رہا ہے. صرف یہ ہے کہ جیسے سورج کی چمک ہے اسی طرح سب کے درمیان تاریکیوں میں اس کا چہرہ چمک رہا ہے. تو میں نے چہرے کی مثال سورج سے دی ہے، اس لیے کہہ دیا کہ سورج ہے، وَإِلَّا سورج تھوڑی نہ ہے. تو ایسے یہاں ہے علی تھوڑی نہ ہو گئے عمار، مگر جیسے میں وفاداری میں نبی کے قدم بقدم تھا ویسے ہی عمار وفاداری میں میرے قدم بقدم ہے. وفادار جیسے میں تھا ویسے ہی یہ ہے. تو معلوم یہ ہو گیا کہ مثال ہے، اب یہ بھی مصداق ہو گیا. اب اگر روایتیں آپ کو مل جائیں کہ اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں، اور پھر روایتیں آپ کو مل جائیں کہ اس سے مراد جو ہیں وہ عمار ہیں، پھر روایتیں مل جائیں کہ اس سے مراد جو ہیں وہ بغداد ہیں، تب آپ گھبرائیے نہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. بھیا انہی کا نام آیا ہے، جتنے مراد نے آئے ہیں انہی کا نام آیا جنہوں نے علی کا دامن پکڑا. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جہاں یہ ہیں وہاں وہ ہیں. اب ہر آیت ایسے ہی نازل ہوئی، بغیر سبب نہیں نازل ہوئی، سبب فراہم کیا. ظاہر میں یہ ظاہری سبب بیان کر رہا ہوں، اور کتنی ایسے فضیلتیں ہیں جن کی ظاہری سبب ہم نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں. کس حیثیت سے؟ بعد میں تو ہوئی ظاہر، لیکن پہلے سے وہ چیزیں مل گئیں. تب پہلے سے کیسے مل گئیں؟ اگر علی پیدا ہوئے اور پیدائش کے وقت ہی علی کو اتنا علم دے دیا گیا کہ یہ علم جو ہے پیدا ہوتے ہی ساتھ دہن سے نکلنے لگا. اب اگر یہ 100 سال جیتے اور 100 سال پڑھ لکھ کر کے عالم ہو گئے ہوتے تو ہم کہتے کہ دیکھو اب دکھایا اپنے علم کا جوہر. تو اللہ نے ان کو صاحب علم فرمایا، لیکن یہ تو ابھی پیدا ہوتے ہی ساتھ وہ علم بتا رہے ہیں. توجہ رکھیے کہ جس علم کو انبیاء بھی نہ بول پائے تھے وہ علم دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ پہلے سے فضیلت آ گئی علم کی. اب جب پہلے سے فضیلت آ گئی تو کس بنیاد پہ آ گئی، کس سبب سے آ گئی؟ وہاں تک لے گیا تھا، چھوڑ دیا آپ کو. ساری آیتوں کو آپ تلاش لیجئے گا. مطلب یہ ہے کہ میں کچھ اور بھی بول سکتا تھا گھنٹہ بھر اس پہ کہ آپ دیکھیے آیت تطہیر نازل ہوئی تو ایک سبب ہوا تب نازل ہوئی، سورہ دہر نازل ہوا تو ایک سبب ہوا تب نازل ہوا. تو سب سبب کے بعد آیا نا، تو فضیلتیں آئیں نا سامنے سبب کے بعد. لیکن وہ فضیلتیں جو سبب ابھی ہمیں نہیں دکھائی دیا مگر یہ فضیلتیں ملی ہوئی ہیں، تو یہ بغیر سبب اگر ہیں تو عدل الہی کے خلاف ہے. اور اگر با سبب ہیں تو سبب جاننا چاہیے. توجہ کریں آپ. اور بھی مشیت خدا جو ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو، تو کوئی سبب ہوگا کہ نہیں چاہ رہا تم کو، تو وہ سبب معلوم ہونا چاہیے کہ کس سبب سے نہیں چاہ رہا اور کیوں نہیں چاہ رہا. دقیق ہے، بتانے میں غلط شاید چلا گیا، دقیق باتیں کرنے لگا، مگر یہ ہر وقت تم کو پنچ کرتا رہے گا، عقل میں گھسا رہے گا. آیت پڑھتے وقت یہ ہوگا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اسی کی ہدایت کرتا ہوں جسے چاہتا ہوں، اور میں اسی کو چھوڑ دیتا ہوں گمراہی میں جسے چاہتا ہوں. تو بھیا میرا قصور کیا؟ میری ہدایت نہیں چاہیے، نہیں ہوا. تب یہ آ کے رہے گا ہمیشہ. تو صحیح کر رہا ہوں کہ نکل جائے.
اب نہ رہے، ختم ہو جائے، تو کیا وجہ ہے؟ سبب، کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے نہیں چاہا، تو وہ وجہ کہاں ہے؟ تو بس عزیزم اتنا سمجھ لو کہ جس طرح سے کائنات میں آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں، تو جو ہے آپ کا وہ دکھائی دیتا ہے۔ اب اسی طرح سمجھیے خداوند عالم کا علم جو ہے، ایک جمالی علم ہوتا ہے، ایک تفصیلی، اس کا علم جو ہے وہ اس کے پاس ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہے کائنات میں، اور اس کے علم میں ہے، اور اسی علم میں ان سب کو ہر حرکت کرتے دیکھ رہا ہے۔ ایسا ہی جیسے آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو اپنا چہرہ دیکھ رہے ہیں، تو ایسا ہی سب کو ان کی حرکتیں دیکھ رہا ہے۔ اس میں اللہ کا کوئی زور نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، اپنے اختیار سے وہ سب جو کر رہے ہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ دیکھ رہا ہے کہ کون گمراہ ہے، کون ہدایت پہ ہے، کون باطل ہے، کون حق پہ ہے۔ اب انسان سے بتاؤ اتنے بڑے مجمع میں ابھی کچھ بھی نہ ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کون کیا ہے، تب مجھے تو حق کے انتخاب ہوگا نا۔ توجہ کرو، اب مجھے حق کے انتخاب ہوگا نا، جو اس میں میرا والا ہوگا اور سب انجام دیا ہوگا، اسی کو تو انتخاب کروں گا، اسی کو تو چنوں گا، اسی پر تو اعتماد کروں گا۔ ان کا کیا اعتماد؟ تو کبھی ادھر چلے گئے، کبھی ادھر چلے گئے، انہوں نے کھینچا تو ادھر چلے گئے، انہوں نے کھینچا تو ادھر آ گئے، تو ان کا دل بدلوؤں کا کیا اعتماد؟ آج بھی ایسے ہی ہیں، دیکھیے نام پر ایمان کے کلنگ کے ٹیکا بن جاتے ہیں، اور کبھی باطل کے خیمے میں، کبھی حق کے خیمے میں، تو یہ دن بھر ہوتا ہی رہتا ہے۔ صبح کی نماز پڑھنے گئے تھے اور پڑھانے گئے تھے حق کے لیے، اور اس کے بعد معاویہ کے خیمے میں چلے گئے۔ عبید اللہ ابن عباس جو علی کا چچا زاد بھائی مدتوں گورنر رہا، تو معلوم ہے ایمان کا کوئی بھروسہ ہی نہیں رہ گیا ان کے۔ آپ یہ نہ سوچئے آج ہی ہو رہا ہے، یہ اوپر سے چلا آ رہا ہے ہوتا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو امام حسن کو صلح کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہ جتنے ہیں دن اور رات یہ کر رہے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اپنی نگاہ علم سے آزما رہا ہے، آزمائش کر رہا ہے، امتحان لے رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ ان میں سب میں صحیح کون اترا۔ توجہ کرو، آپ جو صحیح اترا اسی کو انتخاب کر لیا۔ اسی لیے کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم، توجہ کریں آپ، و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آدم کی اولاد کا ذکر نہیں کیا، آدم کو چنا ان کی ایکٹیویٹی دیکھ کر کے کہ اگر گیا بھی تھوڑا ادھر تو پھر آ گیا راستے پہ۔ توجہ کریں، قرآن نے بتا بھی دیا، تھوڑا گیا تو پھر آ گیا ادھر ادھر نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کوئی آ گیا، کسی نے دھکا دے دیا، اگر میرا صحیح راستہ جا رہا تھا، اب آ گیا، میرے توانائی نہیں تھی، اس نے دھکا دیا، میں ٹیڑھا ہو گیا، اب جب توانائی سے سنبھالا تو پھر سیدھا ہو گیا۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ تو جن لوگوں کے ہاں یہ ترک اولا ہوا، ارے اللہ میری بات کو سمجھو، یہ ان کے نفسوں کی کمیاں نہیں تھی، یہ خارجی عوامل تھے جنہوں نے ادھر موڑا ادھر موڑا، مگر نفس نے پھر صحیح رکھا۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو ظاہر ہے کہ ان کو انتخاب کر لیا، کہ آدم کو انتخاب کر لیا، نوح کو انتخاب کر لیا، آل ابراہیم کو انتخاب کر لیا، وہ آل عمران کو انتخاب کر لیا۔ توجہ کریں آپ، آل ابراہیم کے بعد تو اب ساری دنیا آل ابراہیم ہے، یہ اسحاق کی اولادوں میں ہے، یا جو ہے ان کی اولادوں میں ہے، ساری دنیا جو ہے اب جو کچھ بچے ان سے ابراہیم سے ہٹ کے قوم میں، نوح کی اولادوں میں، ان میں سے انتخاب کر لے جس کا دل چاہے، لیکن اللہ نے نہیں کیا۔ اب آل عمران کہہ دیا، وہ بھی تو بجھولی بجھاتا ہے، ابھی کیا کریں؟ اب آل عمران کون ہیں؟ اگر کہا کہ یہ عمران جو ہیں وہ مریم کے باپ ہیں تو وہ بھی تو آل ابراہیم ہیں، الگ سے لانے کی کیا ضرورت ہے نا؟ اگر کسی اور کو کہا تو وہ بھی آل ابراہیم ہے، یہ الگ سے لانے کی ضرورت کیا ہے؟
اب یہ اللہ ہی جانے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. خدا جانے مسلمان قیامت تک چھان بین کرتا رہے گا کہ یہ آل عمران کون ہیں. توجہ کریں آپ. میں تو یہ جانتا ہوں کہ قرآن جو ہے مکے میں نازل ہوا، تب مکے والا کوئی عمران ہوگا جس کی اولاد اس قابل ہوگی اس کو بھی کائنات پر فضیلت دی. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. کوئی ہوگا ایسا کہ جو ثابت قدم اترا تو اس کو بھی انتخاب کر لیا کہ یہ بھی مورد انتخاب ہے. آل عمران جو ہے تمام عالمین پر، ساری کائنات پر. اب جب عالمین کہہ دیا تو خالی اسی میں نہ ڈھونڈنا کہ یہ ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر، یعنی انسانوں ہی میں تلاش رہے ہیں ان سے افضل ہیں کہ نہیں، ان سے افضل ہیں کہ نہیں، خالی یہی پوچھتے پھر رہے ہیں. آپ بتائیے بھئی، غیر پوچھے تو پوچھیں آپ کے دماغ میں کیا ہو گیا ہے؟ یہ آپ پوچھتے پھر رہے ہیں یہ ان سے افضل ہیں کہ نہیں، ان سے افضل ہیں کہ نہیں. علی العالمین، عالمین یہ بھی نہیں کہ علی العالم، عالم بھی ہوتا تو ایک ہی ہوتا. عالمین، اب جتنے بھی کائنات میں الکون میں جو بھی ہے ان سب پر فضیلت انہی کی ہے. اسی لیے ہم قائل ہیں اگر اس سے ہم نے گھٹایا، توجہ رکھنا کہ عالمین کی ہر فرد سے، ہر شے سے افضل جو ہیں وہ آل عمران ہیں. توجہ کیجئے آپ. اگر ہم نے گھٹایا تو مقصر بنے. گھٹانا نہیں جی، نہیں مقصر ہو جاؤ گے. اس لیے کہ عالمین پر چن لیا. اب وہ بات میں طے کر لینا کون ہے، مگر اگر گھٹایا آپ نے، کسی شے سے چھوٹا تصور کیا تو مقصر ہو جاؤ گے. اور مقصر تو بڑی سنبھال کے لفظیں کہہ رہا ہوں، مقصر سنبھال کے بول رہا ہوں. مقصر ہی نہیں ہو جاؤ گے بلکہ کافر ہو جاؤ گے. سنبھال کے کہہ رہا ہوں. مقصر تو اسے کہہ کر کے پھر بھی جواب لے رہے ہیں تھوڑا کہ ابھی بھی ایمان ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. تھوڑا بھی تم نے، بہت ہے، گھٹانا تو بہت بڑی بات. اگر کسی شے کے مقابل شک کیا کہ یہ افضل کی وہ افضل، جیسے ہی شک کیا ویسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے. کہہ رہے ہیں یا حذیفہ، رسول اللہ فرما رہے ہیں یا حذیفہ. حذیفہ یمانی کا نام سنانا. یا حذیفہ، حجت اللہ علیکم من بعد علی، میرے بعد تم سب پر حجت خدا علی ہے. اب یہ بھی صاف کرتا جاؤں کہ بات کا مطلب یہ نہیں کہ مر جانے کے بعد. ہمارا ذہن تو ادھر ہی چلا جاتا ہے پھٹ سے. کیوں؟ اس لیے کہ گمراہی کی طرف جائے تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے ذہن میں ہی چلا جاتا ہے. بعدی کا مطلب یہ ہے کہ میں فرد فرید بھی حجت خدا ہوں. اب میرے بعد اگر کوئی ہے، مرنے کے بعد نہیں، میری موجودگی میں بھی اگر کوئی ہے تو علی ہوں. یہ علی ہے تم سب پر اللہ کی حجت. توجہ رکھیے، جو کوئی بھی یہ جان لے کہ حجت علی ہے، اور اسی طریقے سے حجت ہے کہ الاقرار بہ اقرار باللہ، جو ان کا اقرار کرے وہ اللہ کا اقرار کر رہا ہے. جو ان کا اقرار کرے وہ اللہ کا اقرار کر رہا ہے. وَالْإِنْكَارُ بِهِ إِنْكَارٌ بِاللَّهِ، اور جو ان کا انکار کر رہا ہے وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے. وَمَنْ شَكَّ فِيهِ شَكَّ فِي اللَّهِ، جو ان پہ شک کر رہا ہے وہ خدا پہ شک کر رہا ہے. توجہ کریں آپ. اب جب خدا پہ شک کرے گا تو مومن رہ جائے گا؟ نہیں رہے گا نا. اب اس بعد قال الحاد بہی، الحاد باللہ، جن کے ساتھ ملحد بنا وہ خدا کے ساتھ ملحد ہو گیا. اب اس کے بعد پھر کہہ رہا ہے اور بڑے مزے سے کہہ رہا ایمان بہی ایمان باللہ، ان سے ایمان ان کے اوپر رکھنا، اللہ پر ایمان رکھنا ہے. لہذا انہی سے قریب ہو جاؤ.
دور نہ رہنا، انہیں کے پاس چلے جاؤ۔ یہی وہ ذات ہے، یہی وہ ذات ہے حبل اللہ المتین، جو اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ توجہ کریں، آپ نبی اب کس طرح بیان کریں کہ جہاں جہاں پڑھنا قرآن میں عروۃ الوثقیٰ، حبل اللہ، تو یہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ تو آپ کے وہ ذہن میں آ گیا نا کہ اللہ نے انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کے علم میں سب کرتے ہوئے نظر آئے اور دوسرے معتبر نہ اترے۔ جب نہ اترے تو اس سبب سے ان کو عطا کیا، ان کو نہ دیا۔ تو اب جتنی فضیلتیں دیں وہ اس سبب سے دیا کہ خلقت سے پہلے ہی آزما لیا۔ خلقت سے پہلے ہی آزما لیا۔ جب آزمائش میں آ گئے تو اب کنجی ان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ توجہ کریں آپ، جب کنجی رکھ دیا تو کہا تو یہ اعلان کر دے کہ یا علی انت ید اللہ، آپ ہی اللہ کے ہاتھ ہیں، آپ ہی کے ہاتھ میں ساری حکومت ہے۔ الملک للہ، صرف اللہ ہی کے لیے حکومت ہے، تو یہ حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ ہی اس کے مالک ہیں، آپ ہی اس کے جو ہیں وہ مختار ہیں۔ توجہ کریں آپ، اب جو جو آزمایا اپنے مشیت کے مطابق وہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے دکھائے گا، ایک ایک کر کے دکھائے گا۔ اب ایک ایک کر کے 62 سال اور 64 سال کی زندگی میں کر کے دکھایا۔ تو تم بھی دیکھ لو، میں نے بیجا اس کو نہیں بنایا ہے، میں نے اس اسباب سے بنایا ہے، ان اسباب سے فضیلتیں دی ہیں، بیجا نہیں دی ہیں فضیلتیں۔ تو اب جب ہم نے فضیلتیں دیں تو تم حسد کیوں کر رہے ہو؟ سبب اس نے فراہم کیا تو آپ نے دیا، تو تم حسد کیوں کر رہے ہو؟ اور حسد تو ایسی بیماری ہے کہ نہ دیکھے میں بھی تھوڑے تھوڑے میں ہم کو آپ کو ہو جاتی ہے۔ خالی لباس دیکھ لیا تو حسد ہو گئے، ارے بھائی یہ بھی کوئی چیز ہے، کل ختم ہو جانے والی، اور جہاں چاہیں خرید بھی لیں، آپ خود بھی کر لیں، محنت کریں، دوڑیں، کوشش کریں، لیس للانسان الا ما سعی۔ تو یہ سب تو آپ کر نہیں رہے ہیں، خالی حسد کر رہے ہیں بیٹھے۔ تو حسد نہ کریے، مگر حسد برا ہے۔ اب میں باتوں کو چھیڑنا بھی نہیں چاہتا، وقت زیادہ نہ ہو جائے، اس لیے ڈرتا بھی ہوں، لیکن حسد کے الٹا ایک چیز ہے رشک، کہتے ہیں وہ بہت اچھا ہے، کرنا چاہیے، ترقی وابستہ ہے، لیکن سب کے لیے نہیں ہے، وہ بھی سب کے لیے نہیں ہے۔ ہم آپ جیسوں کے لیے ہے، مگر جن کے رتبے بلند ہیں ان کے لیے نہیں ہے، رشک بھی ان کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے آپ، کیوں؟ اس لیے کہ آپ بلند مرتبہ ہیں۔ رشک کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ، یہاں پہ بھی وہی مشکل لازم آنے والی ہے کہ آپ کو نہیں مل سکتا، تبھی تو نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس طرح نہیں اترے۔ بات سمجھو میری بات کو، بھئی رشک کرنا جائز ہے، کہتے ہیں جائز ہے۔ اب لوگ لگے ہوئے ہیں، بتائیے ایک ہی کا نہیں حل ہو پا رہا ہے کہ یہ ہوا کیسے، مگر قیامت تک رہے گا اور ہے۔ اب رشک ہے کیا؟ حسد ہے کیا؟ حسد یہ ہے کہ تمہارے پاس نہ رہے، نہ رہے، یہ میرے پاس رہے، اور اگر مجھ تک نہ پہنچے تو تمہارے پاس بالکل نہ رہے، یہ فضیلت ختم ہو جائے۔ اب اسی میں ہم سوکھے جا رہے ہیں کہ تمہارے پاس نہ رہے۔ اب اس میں پلاننگ کر رہے ہیں کہ کیسے ان کو ہٹائیں، کیسے ان کو ختم کریں۔ یہ ساری دنیا کا کھیل آج کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے نا، کہ ان کے پاس نہ رہے، میرے پاس ہو جائے۔ ان کے پاس کیوں ہے؟ یہ کیوں ایسے ہیں؟ اب اس کی پلاننگ کرو کہ ہٹا دیے جائیں۔ ہم سوکھے ہو جا رہے ہیں، پریشان ہیں۔ حالت حضرہ بھی یہی ہے نا۔ اب یہ حسد کا چل رہا ہے کھیل خیمہ۔ اب ایک تو یہ ہو گیا، رشک یہ ہے کہ رہے بھیا رہے، تمہارے پاس بھی رہے، میرے پاس بھی ہو جائے، تو میں بھی تمہاری صف میں آ جاؤں۔ توجہ کرو، میں بھی تمہاری صف میں آ جاؤں۔ ابھی تو نیچے ہوں، تھوڑا اوپر آ جاؤں تو میں بھی برابر کا ہو جاؤں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ رشک، برابری کا خواب دیکھا۔ توجہ کریں آپ، تو اگر آپ برابر نہیں ہو سکتے،
آپ میں صلاحیت نہیں ہے، آپ میں وہ توفیق نہیں ہے، تو آپ اس کو نہیں کریے۔ توجہ کریے، آپ یہاں مسئلہ کسی اور چیز کا نہیں ہے، سمجھو بات کو، کسی اور چیز کا نہیں ہے کہ تم لیے پھر رہے ہو۔ جب صحیح کہا قرآن نے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس شجرے کے پاس نہ جانا۔ تب ڈھونڈنے لگے گندم کا تھا کہ جو کا تھا، نہ جو کا تھا، نہ گندم کا تھا، نہ سیب کا تھا، اور نہ ہی انگور کا تھا، یہ کوئی درخت تھوڑی تھا، شجرہ کہہ رہا ہے، شجرہ کہہ رہا ہے، شجرہ۔ آپ شجر کے معنی درخت جانتے ہوں گے، ہم شجرہ جانتے ہیں، اس لیے کہ آباء و اجداد سے ہمارے پاس شجرہ موجود ہے۔ یہ وہ شجرے کی بات ہو رہی ہے جو شجرہ طیبہ ہے، اور کہہ رہا ہے کبھی اس مقام کی تمنا نہ کرنا، اس لیے کہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، تم امتحان میں گزر چکے ہو، ناکام تھے، اب جب ناکام ہو تو تم آ نہیں سکتے ہو، جب آ نہیں سکتے ہو تو حسد تو درکنار، رشک بھی نہ کرنا۔ توجہ کیا آپ نے، بات سمجھ میں آ گئی؟ وہاں نہ جانا۔ اب یہاں تو چڑھانے والے ہوتے ہی ہیں، چڑھاتے ہیں کہ ہمیں تم میں کیا کمی ہے، ہم تو تمہاری بھی صورت ویسے ہی دیکھ رہے ہیں، تمہارا بھی ڈیل ڈول ویسے ہی دیکھ رہے ہیں، تمہاری بھی ذہانت ویسے ہی ہے، تمہاری بھی طلاقت ویسے ہی ہے، تم کم تھوڑی نہ ہو، تم بھی چاہو تو ان کے برابر ہو سکتے ہو، تم میں کیا کمی ہے؟ ارے چھوڑو خاندان دان چھوڑو، کہتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں ایسے ہی شیطان ورگلا رہا تھا کہ ہمیں تم میں کیا کمی ہے، تم کو بھی کیسے بنایا گیا، تم کو بھی کیسے ڈھالا گیا، تمہارے اندر بھی تو روح پھونکی گئی۔ توجہ کرو آپ، تمہارے اندر بھی تو روح اپنی پھونکی ہے نا، تو تم بھی اسی میں کے تو ہو نا، تو کیا کم ہو، کہاں سے کم ہو، ہمیں کوشش کرو تم بھی ہو جاؤ گے، تب چڑھانے میں تو آ ہی جاتا ہے آدمی۔ توجہ کیجئے آپ، تب یہ جو ہے پھر اس مسئلے میں آ گئے، اور آنے کے بعد ان کہا یا اللہ یہ مقام مل جائے، تو اللہ نے کہا منع کیا تھا کہ قریب تک نہ جانا، سوچنا بھی نہیں اس کو، اب تم برابری نہیں کر سکتے ہو، سوچنا بھی نہیں، قریب بھی نہ جانا، اب تم چلے گئے ہو تو اب یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ تھے کہاں کہ نکل جائیں؟ کہا جنت میں تھے، جنت سے نکل جاؤ۔ توجہ کرو، ایک گوشہ ہے، گئے کیسے جنت میں کہ اب نکل جائیں؟ خالی یہ تصور کرو کہ کیسے گئے اور کیسے نکلے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بھی علم میں دیکھ چکا ہے، یہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، ہدایت کرا رہا ہے کہ کیسے جاؤ گے اور کیسے نکلو گے۔ توجہ کرو میری بات پر، خالی اس پر سوچو گئے کیسے۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، قرآن اٹھا کے دیکھ لو، جیسے ہی روح پھونک دی، اور روح پھونکنے کے بعد پھر جو ہے ان کے سامنے ثم عرضهم علی الملائکہ، اور یہ دنیا بھر کا ملائکہ کے سامنے پیش کیا، اور ان کے سامنے پیش کیا۔ ملائکہ نے کہا اتنے ہی جانتے جتنا بتایا، نام پڑھایا، نام جانتے، مسمات جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ نام کے اصلی مصداق کون ہیں، پتہ ہی نہیں اپنے کو، نام ہی نام جانتے ہیں۔ اور ان سے کہا کہ آدم تم کو بھی تو نام پڑھایا، یہ بتاؤ یہ کون ہیں؟ تب نام دیکھا، نام سے جو نور ساطع ہوا اس نور سے ملایا، توجہ کرو، اور اس معرفت کے ذریعے سے ایک ایک نام سے نور ملاتا چلا گیا، جیسے جیسے ملایا معرفت پیدا ہو گئی ان انوار کی۔ توجہ کرو آپ، جب معرفت پیدا ہو گئی تو اب آواز آئی کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ توجہ کرو میری بات پر، تو بتاؤ مجھے، اب ایک جملہ تو کہے بغیر نہ رہوں گا کہ بتاؤ آدم کیسے گئے؟ آدم کیسے گئے؟ ایسے ہی گئے نا کہ جب معرفت پیدا کی، پنجتن کی، توجہ کریں ہاں، ویسے ہی جنت داخل ہو گئے۔ اب میں پوچھوں کہ آدم نے کب نماز پڑھا، کب روزہ رکھا، کب حج کیا، کب زکوٰۃ دیا، کب اطاعتیں کی، کب عبادتیں کی، کب خصال پیدا کیا؟ بتاؤ کہیں سے کوئی نماز پڑھی ہو، کوئی سجدہ کیا ہو؟ آدم کے تو لوگ سجدہ کر رہے ہیں، آدم تھوڑی سجدہ کر رہے ہیں۔
مگر چلا گیا جنت میں تو گیا کیسے؟ معلوم ہو گیا نہ نماز لے جانے والی، نہ روزہ لے جانے والا، نہ حج لے جانے والا، نہ زکوٰۃ لے جانے والا، جنت لے جانے والے کا نام علی۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ اب وقت نہیں ہے، کوئی آپ یہ نہ سمجھ لیجئے کہ نماز کی اہانت ہو رہی ہے۔ نماز روزہ درجات کی بلندی کے ضامن ہیں، دخول جنت کے ضامن نہیں ہیں۔ دخول جنت کے ضامن یہ ہیں جہاں ان کی ولایت آئے گی، جہاں ان کی معرفت ہوگی تو داخل ہوں گے۔ اب اس کے بعد نکلے کیسے؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اب نکل دے وہ کیا ہوا؟ رش کر لیا کہ مجھے بھی وہی مقام مل جائے، کہ اگر برابری کی سوچا تو آپ جنت سے نکل جاؤ، توجہ ہو جائے تو محمد و آل محمد سبب بنے دخول جنت کا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اور انہی سے برابری کرنا جو ہے یہ سبب بنا خروج جنت کا۔ تو وہ کس منہ سے جنت جائیں گے جو علی ہی کی مسند پہ بیٹھ گئے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ کیسے جائیں گے بتائیے؟ جائیں ایک صلوات اور پڑھیے محمد والے محمد۔ یا سب موجود ہے، سب کچھ ہے، یہی ہیں سب کے لیے راہ نجات، یہی اصل ہے، اور ان سے بڑھ کے کائنات میں کوئی نہیں۔ سب معدون ہیں، نیچے ہیں، تحت ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ سب ان سے تحت ہیں۔ اب یہ ان کی بلندی ہے کہ کسی چیز کو اگر اپنے سے قریب کر کے کہیں تو تم تو یوں ہی گمراہ ہونے لگتے ہو لفظ سن کر کے۔ جیسے ہی انہوں نے کہا انا اللوح المحفوظ، میں ہی لوح محفوظ ہوں، کہا یہ کیسے ہو سکتے؟ لوح محفوظ تو الگ ہے، علی الگ ہیں۔ ارے عقل کے مارے یہ لوح محفوظ سے بھی بلند ہیں۔ انا العرش، انا الکرسی، یہ اس سے بھی بلند ہیں۔ توجہ رکھنا۔ تو اب یہ نہ سمجھ تو کہ خالی یہی یہ ہیں، یہ سارے اجزاء ہیں مراتب بلندی کے بتانے کے لیے کہ یہ بلند ہیں۔ تو اب یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ کمتر ہو گئے۔ ابھی کیا کہا؟ اعلی العالمین، ہر شے پہ یہ لو عالمین میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ بتا مجھے، آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ عرش عالمین میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ کرسی عالمین میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اور یہ عالمین پر فضیلت دی جا چکی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو معلوم ہے عرش سے افضل ہیں، کرسی سے افضل ہیں، لو سے افضل ہیں۔ یہ تو قریب کرنے کے لیے بتا دیا کہ یہ بھی میرے ہی انڈر میں ہے، یہ نہ سمجھ لینا کہ کہیں اور ہے۔ یہ اللہ کا بھائی ملائکہ سے افضل ہے نہیں ہے؟ عالمین میں تو ہے نا ملائکہ، تو ملائکہ سے افضل ہیں، علاوہ کہ نص الگ سے موجود ہیں، لیکن ملائکہ سے افضل ہیں۔ تو کتنی چیزیں ملائکہ کرتے ہیں، ضروری تھوڑی ہے کہ وہ یہ بھی کریں۔ افضل ہیں تو کریں، لیکن نہیں کرتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہر کام ہم کریں، بہت سے کام ہمارے شان کے مطابق نہیں ہیں، تو ہم کیسے کریں؟ اس کے لیے دوسرے ہیں کرنے والے۔ فالمدبرات امرن، امر الہی کی تدبیر کرنے میں اب مسلمان لگ گیا یہ سب ملائکہ ہیں، ملائکہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ارے بھیا میں کب کہہ رہا ہوں کہ کوئی ہے؟ ملائکہ ہی ہیں، تو ملائکہ عالم کی تدبیر کر رہے ہیں، ہے نا؟ امر کی تدبیر کر رہے ہیں، تو امر کا تو امر آتا ہوگا نا، تبھی تو تدبیر کریں گے۔ توجہ کرو میری بات، جب امر آتا ہے تو تدبیر کریں گے، تو امر کون دیتا ہے؟ تم مجھے بتاؤ،
امر کون دیتا ہے؟ تو آپ بھی پلٹ کے کہیں گے وہی دے گا جس کے پاس ہوگا، اور جس کے پاس ہوتا ہے اسی کو اولی الامر کہتے ہیں، اسی کو اولی الامر کہتے ہیں نا۔ تب اس کے پاس ہے تو وہ امر دیتا ہے، یہ تدبیر کرتے ہیں، اس کے امر پر چلتا ہے چرخا۔ اب جس کے پاس ہے یہ امر، تدبیر کر رہے ہیں، امر وہ دے رہا ہے، اور ان کا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ہو؟ ارے بھئی کون دیتا ہے امر؟ اللہ دیتا ہے۔ تو اللہ دیتا ہے تو کیا بول لیتا ہے اللہ؟ بتاؤ مجھے، اگر اللہ بولے گا تو بولنے کے لیے زبان چاہیے نا۔ ما یتلفظ بہ اللسان، جو کچھ بھی بولا جائے لفظ وہی ہے جو زبان سے بولا جائے۔ تو کیا اللہ کے پاس زبان ہے؟ جس دن زبان ہو جائے منہ آنا ہے، جیسے ہی منہ آیا چہرہ آنا ہے، جیسے ہی چہرہ آیا مسجم ہونا اور مجسم ہونا، جیسے ہی آیا خدا نہ رہا۔ تب لازم ہے کہ کسی زبان سے بولے، توجہ کرم سے، تب جس زبان سے بول رہا ہے وہی اولی الامر ہے، جس زبان سے بول رہا ہے وہی اولی الامر ہے۔ تب یہ ساری باتیں جو ہیں اپنی جگہ پہ ہیں محفوظ۔ کہا تو اب یہ صرف فضیلت بیان کرنے کے لیے کہ ذہن میں آ جائے آپ کے، لہذا میں ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ فضائل کے مقام میں یہ نہ سمجھیے آپ کہ آپ پہنچ گئے ہم پہنچ گئے۔ یہاں تو یہ ہے لا یرقى الی الطیر، یہاں پرواز فکر بھی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ تو جو ہم نے ابھی تک شمع خراشی کی اور سمجھا یہ ایک شمع ہے، یہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے باپ میں اگر قبول کر لیے تو نجات ہے، نہیں کیا تو پھر دیکھیے کیا ہے کیا نہیں۔ تو ان کے رحم و کرم پہ ہیں، وہاں تک پرواز فکر نہیں پہنچ سکتی ہے۔ وہ عظمت بلند تر ہے، بالا تر ہے۔ اب آپ بلندی سمجھیے کہ کتنی بلندی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بت توڑنے کے لیے نبی نے اپنے کندھوں پہ سوار کیا اور کہا یا علی آپ بت توڑیے، یہاں پہ بڑی باتیں ہیں۔ احمقین تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، بعض احمق ایسے بھی ہیں، اور ہمارے یہاں بھی کچھ روایتیں اس طرح سے کہ غیروں سے نقل کیا تو آ گئی، لیکن میرے سادے و بودے جو ہیں ان کو یہی تمیز نہیں ہے کہ غیروں کی ہے کہ اپنی ہے۔ لیے پھر کہنا دیکھیے صدوق نے بھی تو لکھا ہے۔ ارے صدوق کہیں سے نقل کیا ہے نا، وہاں سے لکھا بیچارے نے، تو پہنچا رہا ہے بات۔ اب ان کہا کہ صاحب وہ کہا مولا علی سے کہ آپ سوار ہوئیے اور ہم جو ہیں ہم سوار ہوتے ہیں، آپ کھڑے ہوئیے۔ تو مولا علی کے جیسے ہی قدم رکھا بیٹھ گئے۔ کہا کیوں؟ کہا وزن رسالت نہیں اٹھا سکتے تھے، کیونکہ وزن رسالت نہیں اٹھا سکتے تھے اس لیے بیٹھ گئے۔ تب رسول اللہ مجبور ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب تم سوار ہو جاؤ۔ تو رسول اللہ نے قدم رکھ دیا اور کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ کے کندھوں پہ قدم رکھ دیا اور علی ابن ابی طالب کھڑے ہو گئے۔ اس طرح آپ بلند ہو گئے۔ تو رسول اللہ کا وزن علی نہیں اٹھا سکتے۔ اب اس بودے سے پوچھئے کہ رسول اللہ کا وزن علی نہیں اٹھا سکتے اور وہ خچر اٹھا سکتا ہے، جس پہ نبی سوار ہوتے ہیں وہ خچر اٹھا سکتا ہے، اور وہ اونٹ اٹھا سکتا ہے جس پر نبی سوار ہوتے ہیں، وہ گھوڑا اور فرس اٹھا سکتا ہے جس پہ نبی سوار ہوتے ہیں، علی نہیں اٹھا سکتے۔ یہ جانتے ہیں معلوم ہوا کہ کہیں سے آئی ہے یہ، کیوں؟ اس لیے کہ ایک گڑھا کہ شب ہجرت سوار ہو گئے تھے ان کے اوپر، دیکھیے انہوں نے اٹھا لیا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ تو ہم نے کہا اس میں فضیلت ہی نہیں ہے۔ جب گھوڑے پہ سوار ہو گئے، خچر پہ سوار ہو گئے، سب پہ سوار ہو گئے، ان پہ بھی سوار ہو گئے، سواری میں کیا فضیلت ہے؟ ان کے سوار ہونے میں کیا فضیلت ہے؟ ان پہ کون سوار ہو رہا ہے؟ توجہ کریں آپ۔ اب جب یہ سوار ہو گئے تو غرض یہ نہ تھا بیان کرنے کا، مقصد یہ ہے بلندی۔ جیسے ہی سوار ہوئے آواز دیا رسول اللہ نے کہ یا علی کتنا بلند پاتے ہو؟ اور میں کیا بتاؤں کہ کتنا بلند پاتا ہوں؟ توجہ کریں آپ۔ اب ہر ایک نے صحیح کیا کہ کچھ گھٹاؤ بڑھاؤ، اصلی بات آنے نہ پائے، لہذا شاہ محدث دہلوی نے لکھا اور بڑے شوق سے لکھا، فضیلت تو بیان کر رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں نبی کے کندھے پہ سوار ہیں دوش پہ، اور وہاں نبی نے پوچھا کتنا بلند ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں چاہوں تو عرش چھو لوں۔
سبحان اللہ ہو گیا نا. آپ کی پرواز اتنی ہی ہے. تو عرش کو اگر چھو لیں تو اس میں کون سی فضیلت ہے؟ اب بتائیے آپ. اسی کو مس گائیڈ کرنا کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ روایت میں کچھ گڑبڑ کرو تاکہ نیچے لے آئے. ابھی کہا ہے آپ سے گھٹانا نہیں. اگر گھٹایا تو مقصر ہو جائے گا. توجہ رہے. العالمین ہے نا. تب آپ کہیں گے بھائی بلند تو بہت ہے نا عرش, تو سمجھنے کے لیے کہا ہوگا کہ اتنی بلندی کہیں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے, تو اس لیے کہا ہوگا کہ چاہوں تو عرش چھو لوں. تو میں کہوں یہ عرش ہے ہی کیا کہ یہ بلندی بتائے گا. یہ تو علین ہیں. علین سے کہتے ہیں کہ جب عرش پہ جاؤ تو وہاں سے بھی اتنا ہی دور دکھائی دے جتنا یہاں سے دکھائی دے. توجہ کرو میری بات پر, اس کے رموز پہچانو. تو یہ کیسے چھو لیں گے؟ اب نبی نے جب پوچھا تو علی نے کہا کیا؟ اس کو چھپانے کے لیے یہ کیا. کہا علی نے کہا کیا؟ وہ چھپا لے جاؤ. تو یہ بیان کر دیا, کہا یہ کہ یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں کہ کتنا بلند ہوں. میری بلندی کون بتا سکتا ہے, یا میں ہی کیا کہہ سکتا ہوں. بس مختصر سمجھیے کہ فوقی ربی, انتہائی فضیلت, اس کے بعد کچھ نہیں ہے. فوقی ربی, میرے اوپر میرا پروردگار ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فوقی ربی, نہیں ہلا مجمع, بالکل مولا ہی نہیں ہے. فوقی ربی وتحتی سید المرسلین. میری بلندی پوچھتے ہوگی کیا ہے؟ توجہ کریں آپ. اصل یہ ہے کہ میرے اوپر میرا خدا ہے, میرے نیچے سید المرسلین ہے, بیچ میں علی ہے. بیچ میں علی ہے. اب نہ پوچھنا کہ علی کیا ہے, اسی کو کہا ہے کہ خدا سے نیچے رکھنا. توجہ کریں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اس سے بلندتر بلندی نہیں پائی جا سکتی ہے. اب جہاں جہاں نبی جائیں گے, جہاں جہاں تصور کرنا نبی کے جانے کا, وہاں وہاں علی دوش پر ہیں. توجہ رکھنا. وفوقی ربی تحت سید المرسلین. اب جہاں جہاں نبی جائیں وہاں وہاں علی ہیں. سمجھ میں آیا؟ ہم نے تو کبھی یہ مانا بھی نہیں کہ بلند ہیں ان سے بھی. ہم تو ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ ایک ہی نور کے دو جز ہیں. سمجھ میں آیا نا؟ ہم تو یہی کہتے رہے کہ مساوی ہیں, مساوی ہیں. توجہ رکھیں آپ, ہم نے کبھی یہ سب کیا ہی نہیں. یہ تو میں ایک چھوا رہا ہوں آپ کو تاکہ مس ہو جائے, نظریہ بھی دیکھ لیں آپ کی کیا ہے اور کس حد تک ہیں اور کیا منزلت ہے. اب اس کے بعد لوگ جو چاہیں وہ استعمال کریں, جیسے چاہیں پڑھیں, لیکن میں آپ کو بتا گیا کہ یہ ہے عظمت علی. یہ فضیلت جب ملے گی, توجہ کرو آپ, تو اب حسد کے علاوہ کیا پیدا ہوگا؟ اب یہ فضیلت آئے گی تو حسد آئے گا نا. تو ہما شماری بڑے بڑے آکھاڑ رہے ہیں. توجہ کریں آپ. اب اللہ نے کہا لوگوں نے لوگوں کو دیکھ کے فضیلت حسد کیا, تو معلوم ہو گیا الناس علی ابن ابی طالب ہے. یہ قرآن کی روح کا نام علی ہے. ان کی فضیلت دیکھ کے برداشت نہ ہوا, حسد نے اتنا گرایا کہ حسد کرنے لگے. اللہ نے کہا تو میرا فضل ہے بھائی, یہاں پر چڑھیے. اب اللہ بیٹھال دیتا. یہ حکمت و مصلحت الہیہ ہم کیا جانے کی کیا ہے. یہ رسول اللہ سے پوچھئے کہ کیا حکمت تھی, کیوں سوار کر لیا. کہہ دیتے جھیرے لے آؤ, جا کے ڈھونڈ کے لے آؤ مکے میں, اینٹیں جوڑو, پتھر جوڑو اور چڑھ کر کے بلند ہو جاؤ. توجہ کریے یار, سب کچھ کرتے نہ ہی کیا. اور پھر داؤں لینا چاہیے تھا دوسری مرتبہ کہ اب ان کے اوپر سوار ہو جاتے. کہیں دکھائیے آپ سوار ہوئے, پالان کا, شتر کے پالان کا بنا دیا ممبر, اس پہ سوار ہو گئے. یہاں پر بھی ان کو اٹھا بھی لیا. اصح دلیل, اصح روایت بھی یہی ہے نا. اب وہ ہم لوگ سے بھی بیان کرنے لگے, چونکہ یہ بھی کہیں روایت میں آ گیا کہ ہاتھ کو ہاتھ میں لے کے کہا اسے, اسی پہ زور دے رہے ہیں, یہ گھٹا رہے ہیں.
اور جو کریں ہاتھ پر بلند کر لیا اور کہا جس نے نہیں دیکھا دیکھ لے، یہ وہی علی ہیں جنہیں میں اٹھائے ہوئے ہوں، کبھی یہاں اٹھایا کبھی یہاں اٹھایا۔ توجہ کریں آپ، اب میں کتنا اٹھاؤں گا آپ کے سامنے؟ جب غابے میں پیدا ہوئے تو یہاں اٹھایا، اور جب بلند کیا تو یہاں اٹھایا، اور بلند کیا یوں اٹھایا۔ توجہ کیا آپ نے؟ اب اٹھا کے کہا دیکھ لے یہی علی ہے، میرے بعد نہ کہنا میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا، اگر سن سکتا ہے تو سن بھی لے، یہی مولا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا یا حذیفہ یاد رکھ علی ہی حجت خدا ہے، اور یہی امام امت ہی، یہی اللہ کے رسول کی امت کا امام ہے، وہ مولاہم، یہی سب کا مولا ہے۔ توجہ کریں آپ، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ فضیلت ہے کہ دیکھی نہ گئی ظالموں سے۔ اب کون دیکھتا؟ وہاں تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے نا، صحابی وہاں تک کیسے پہنچے گا؟ نہیں پہنچ پائے گا، وقت ہی ختم ہو گیا کہ میں پہنچا کے دکھاتا کہ کیسے گر گیا، جا ہی نہ پایا تو اب وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ حسد طاری ہوا، اور یاد رکھیے حسد میں بھی مہارت ہے، کچھ کو مہارت ہوتی ہے، حاسد ہیں مگر دبا جاتے ہیں کہ ظاہر نہ ہونے پائے، اور کچھ ایسے ہیں کہ ظاہر بالکل ہو جاتا ہے، دبا نہیں پاتے، تو بس جو دبا نہیں پاتے وہ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں، جو دبا لے جاتے ہیں پھر بھی ان میں شک رہ جاتا ہے۔ یہ حسد کی مہارت ہے۔ حسد نہیں ختم کیا، حسد دبا لے گئے، بولنے نہیں، خاموش ہو گئے، تو وہ سمجھ رہے ہیں شاید میرے طرفدار ہیں، تو یہ طرفداری میں رہ گیا۔ معاملہ وہ تو بعد میں پتا چلا کہ کب ظاہر ہوگا، لیکن ایک کا حسد ظاہر ہو گیا۔ اب قرآن اٹھائی گیا، ایک نے کہا کہ یہ کیا کر دیا آپ نے، ہمارا مولا بنا دیا۔ کہاں بنا دیا؟ کہا تم نے بنایا ہے۔ کہا ہم نے نہیں بنایا۔ کیوں تم نے نہیں بنایا؟ تم ہی نے بنایا، ہاتھ پہ تو تم ہی اٹھائے ہوئے تھے۔ کہا اللہ کا حکم ہے، تم جانتے ہو ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ کہتا ہے۔ اب اس نے کہا یہ کیسا اللہ اور کیسا تو، توجہ کرو میری بات پر، کیسا اللہ اور کیسا تو رسول اللہ۔ یہ اللہ نے نہیں کہا، تم نے اپنے بھائی کو مجھ پر مسلط کرنا چاہا، کہا اللہ نے کہا۔ اب کیا شک اس نے، توجہ کرو، علی سے حسد، توجہ کرو مجھے، علی سے حسد اور شک ہوا کس میں؟ نبوت محمد میں۔ علی سے حسد، شک ہوا نبوت محمد میں، اور جو شک ہوا اللہ پر، کہا یا اللہ اگر تیری طرف سے ہے تو عذاب، اگر اس کی طرف سے ہے تو اس پہ عذاب۔ اللہ نے فوراً عذاب دے کے بتایا کہ حسد علی کا انجام اس دنیا میں یہ ہے اور آخرت میں جہنم۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ختم مجلس تمام، زیادہ نہیں مزاحم ہوں آپ کے، لیکن یہ تو آپ سمجھ لیں کہ حسد کہاں لے جا رہا ہے۔ ابھی میں تو ذیل کی آیت میں آیا ہی نہیں کہ جس میں ملک عظیم آئے گا، تو چھوڑے دیتا ہوں آئندہ کبھی، لیکن اتنا تو سن لیں آپ کہ حسد کہاں لے گیا اور کس منزل پہ لا کے کھڑا کیا۔ عذاب دنیا میں مبتلا ہو گئے، اسی دنیا میں۔ آپ سوچو جس کے ایک کنکڑی میں اتنا دم ہے تو اس کے عذاب علیم میں کتنا دم ہوگا، اندازہ لگاؤ۔ کیسے کیسے جلیں گے اور کروٹیں لیں گے، جیسے یہاں جل رہے ہیں ویسے ہی وہاں جلیں گے اور کروٹیں لیں گے جہنم کے اندر، اور عذاب علیم ہوتا رہے گا۔ یہ کبھی رکنے والا نہیں ہے، کہ اس لیے کہ حسد کیا تم نے علی ابن ابی طالب سے، تو یہ حسد تمہیں وہاں تک لے جائے گا اور آخری منزل تک پہنچائے گا۔ یہ بلندی علی ابن ابی طالب ہے۔ دیکھیے میں بہت کچھ کہہ سکتا تھا، آج چوتھا سال ہے جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، چوتھی مرتبہ۔ اس چوتھی مرتبہ میں کبھی آپ نے پاچا خاری، یہ فارسی لفظ ہے،
مکھا جس کو آپ بولتے ہیں مسکہ بازی، یہ سب مجھے آتا نہیں، تمیزی نہیں ہے، ایک سادہ انسان ہوں۔ تو میں نے کبھی بھی اول دن سے نہ تو خطیب اکبر کے فضائل پڑھے اور نہ خطیب العرفان کے فضائل پڑھے، اس لیے کہ وہ تو دنیا سے گئے، وہ سن کے کیا خوش ہوں گے؟ توجہ کرو میری بات پہ، وہ ان کے فضائل میں پڑھوں تو خوش ہوں گے کہ جن کے فضائل وہ زندگی بھر پڑھتے رہے اس پر خوش ہوں گے؟ بتاؤ کس پہ خوش ہوں گے؟ کس پہ خوش ہوں گے؟ اب مجھے اوروں سے لینا دینا نہیں ہے، میں تو ان کی مجلس پڑھنے آیا ہوں نا، تو ظاہر ہے کہ مجھے تو وہی پڑھنا ہے جس پہ وہ خوش ہو، اس کی روح خوش ہو، اس کی روح شادہ، اور وہ خوش ہو، اور خوش وہی ہوگا جو حب علی دل میں رکھتا ہو۔ اگر عبرت کے لیے یہ چیزیں ہیں آپ کے، کہ آپ دیکھ لیجئے نتیجہ اور انجام دیکھ لیجئے۔ زندگی بھر آج پوچھتے پھرتے ہیں، ہر آدمی کا فون آ رہا ہے، کیا ہے؟ جس کو سمجھ لیتے ہیں اپنے نظام ناقص میں کہ یہ شاید متقی زیادہ ہیں، قبلہ گناہ کیسے معاف ہوگا؟ تو قبلہ کیا بولے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہے گا استغفار پڑھ، اس سے بڑا کیا؟ تیرا بابا بھی پڑھا تھا نہیں قبول ہوا۔ 300 سال تک آدم توبہ ہی تو کرتے رہے، استغفاری تو پڑھتے رہے، اللہ کے اتنا محبوب تھا تو کیوں نہیں قبول کر لیا؟ نہیں کیا نا؟ کہتے پھرتے بتائیے کیسے گناہ ہو جاتے ہیں، فلانا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے یہ سمجھتے نہیں کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم کو بھی پتہ ہے کیسے کیا ہوتا ہے، ہم بھی اسی دور سے گزر رہے ہیں، لیکن بتائیے کیسے گناہ معاف کرائیں؟ نبی جو بتا کے گئے، اور آسان تھا استغفار پڑھنے میں، اخلاص ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، پڑھو مگر بغیر اس کے وہ بھی نہیں ہوگا قبول۔ نبی یہ بتا کے گئے کہ من کتب فضیلتا من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت کو ان کے فضائل میں سے لکھے، من ذکر فضیلتا من الفضائل علی، جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کا ذکر کرے، ومن سمع، نہ لکھ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، سمع اگر سن لیا، فضیلتا من فضائل علی، غفر اللہ ذنبہ ما تقدم و تأخر، اللہ اس کے تمام گناہ جو گزشتہ ہیں اور جو آنے والے ہیں سب کی مغفرت کر دے گا۔ توجہ کریں، اب یہ پوچھتے ہیں کیا کیا گھنٹہ بھر؟ تو گھنٹہ بھر کچھ بھی نہیں کیا۔ اب مولد ممبر سے نہیں بول سکتا ہوں، زبان پہ تو آیا تھا کہ گھنٹہ بھر کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے صرف یہ کیا کہ اپنے گناہ معاف کروانے کا انجام لے کر کے بیٹھ گیا، اور چونکہ عادت ہے کہ میں تنہا نہ معاف ہوں، اس لیے آپ کو بھی سمیٹ لیا کہ میں بولتا جاؤں تو میرے معاف ہوں، تم سنتے جاؤ تو تمہارے بھی معاف ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جس نے زندگی بھر ذکر علی کا ورد کیا ہو، اب بھی کچھ رہ گیا تو ایسے ہی مغفرت ہے اس کی، اور اب یہ چونکہ شیوا ہے کہ ذکر کرتے رہیں وہ بھی سنتا رہے۔ اور جو کروں میں کہاں لے جا رہا ہوں، تم بھی سنتے رہو، روحیں بھی سنتی ہیں، تو جیسے جیسے فضائل علی بولتا جاؤں گا قبر میں یہ روحیں سنتی جائیں گی۔ اور جو کرو آپ، اب اگر کچھ رہ بھی گیا ہوگا تو اس سے بھی ختم، اب زندگی بھر تو خود ہی بولتا چلا گیا فضائل علی، تب بچا ہی کیا؟ اگر کچھ چھٹا پچھلا رہ گیا تو اب یہ سن سن کے بھی ختم۔ توجہ کرو آپ، اب یہ جنت میں رشک کرو کہ کہاں ہے، مقام کیا ہیں، درجات کتنے بلند ہیں۔ یہ علم جو ہے وہ ایسے آیا
اور یہ علم ایسے خرچ ہوتا ہے. اسی لیے کہا ہے نا آپ کو ختم کر دیا میں لسٹ, اسی لیے کہا ہے نا آپ کو بار بار حکم آ رہا ہے. آپ کو آج کا نظام ہی عجیب ہو گیا ہے. تبلیغ کے نام پر جیبیں ٹاک کر ہیں ایک دوسرے کی. میں یہ میسج دے رہا ہوں آپ کو کہ اپنے تمام تر قوتوں کو سمیٹ کر کے غیرت لے آؤ. انفاق اس کا نام تھوڑی نا ہے. ورزقنا مما رزقنا, جو ہم نے رزق دیا. ينفقون مما رزقنا, جو ہم نے رزق دیا مما رزقنا, ان میں سے انفاق کریں. تو سارا معنی رزق کا یہی کیوں کرتے ہیں کہ دولت دی, جو دولت دی آپ نکالیے, آپ دیجئے, ان کا بھی حق دیجئے, ان کا بھی حق دیجئے. اور جو واجب ہے اللہ کی طرف سے بالکل دیجئے, جو واجب نہیں ہے جیب کیوں خالی کروا رہا ہے بیچارے گھر, محنتوں سے لے آیا ہے. آپ بیکار بیٹھے ہیں سوچ رہے ہیں ادھر آ جائے. انفاق کے یہی معنی نہیں ہے, ایک دوسرے کی جیب مت تاکیے. انفاق کے معنی یہ ہے کہ جو آپ کے علم میں آیا ہے, جو آپ کے معلومات میں ہے, اس کا بھی انفاق کیجئے, اس کو بھی دیجئے. اسی لیے مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق, حضرت امام رضا علیہ السلام, ان دونوں سے روایت ہے کہ یہاں ينفقون سے مراد ہمارے فضائل کو بیان کرنا ہے. یہ انفاق ہے, یہ انفاق ہے. جو آپ کے پاس ہے بیان کرو, پہنچاؤ, معرف دو. یہ ہے رزق, یہ بھی رزق ہے, معرفت رزق ہے, علم رزق ہے. اس کا انفاق کرو, اس کو دو, اس کے ایک دوسرے تک پہنچاؤ. خالی مال و دولت کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ قرآن ہے, یہاں عمومیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ محدود ہے, ذہن ادھر ہی موڑ دیا گیا تھا آپ وہیں ہیں. لہذا باتیں بہت کچھ ہیں اور چیزیں بہت ہیں, لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ مرنے والا زندگی بھر ذکر اہل بیت کرتا رہا, اور جب دنیا سے گیا تو آج بھی ذکر اہل بیت سن رہا ہے, سن رہا ہے. اور یہ ذریعہ مغفرت ہے. اسی لیے ہم مجلسیں کرتے ہیں, یہ ہمارے علماء نے بنایا ہے, اسی لیے ہم مجلسیں کرتے ہیں. اسی لیے ہم جو ہیں وہ پہنچانے کے لیے کہ ان کی روحیں شاد ہو جائیں, ذکر اہل بیت ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ذکر میں تنہا یہی نہیں ہے, فضائل ہر مصائب میں موجود ہیں. یہ نہ سمجھیے گا آپ کہ مصائب جو ہے کوئی اور چیز ہے. فضائل جتنے ہیں ہر مصائب میں موجود ہیں. کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے کہ جس میں فضیلت نہ ہو. آپ یہی دیکھ لیجئے بی بی زینب کو کہ جب دربار میں اس ملعون نے کہا کہ کیا ہوا, اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا, تو آپ نے کیا پلٹ کے کہا؟ آپ نے یہی کہا نا, ما رأیت الا جمیلا, میں نے کوئی چیز بری دیکھی ہی نہیں, سب اچھی اچھی چیزیں دیکھی. یہ سب فضائل ہیں, یہ کرائم ہیں, یہ آزمائش سے گزر رہے ہیں. اللہ نے ایسا موقع دیا ہے کہ ہم اس آزمائش سے گزریں اور دنیا کے لیے عبرت بن جائیں. جان جائیں آپ کی اتنی بڑی عظیم شخصیت کہ جس کا کوئی مد مقابل نہ ہو, اور اس کے اوپر یہ مصیبت آئے کہ اس کے گلے میں رسی ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت جو ہے وہ مصیبت ہے؟ بس فضائل ہیں, یہ کرائم ہیں, یہ آل محمد آخر دم تک ہدایت کے منارے ہیں. تو یہ ہدایت کرتے رہتے ہیں. روایتوں میں مل جائے گا ہر ایک مصیبت کے پیچھے کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہے. روایتیں تلاشیے, ڈھونڈیے تو مل جائے گا کہ جب مولا کے گلے میں رسی ہو گئی اور کھینچ کے لے جا رہے ہیں مسجد النبی تک بیت سے, اور درمیان میں ایک یہودی خیبر کا گزر رہا ہے. اس نے دیکھا اور غور سے دیکھا تو اس نے کہا مگر یہ وہی شخص نہیں ہے جو میں نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ در خیبر انگلیوں پہ لیے تھا, اس کا قدم ہوا پہ تھا, یہ اتنا شجاع, اور یہ اس وقت رسن میں بندھا ہوا, ایک دو لوگ پکڑے ہوئے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کوئی ایسا ہی صابر ہے کہ جس کے صبر میں نبوت جھلک رہی ہے. یہ نبی یا ولی اس سے کمتر نہیں ہے. تو یہ بہت بلند ہے. یہ ایسا کیوں ہے؟ قریب پہنچا, سلام کیا, جواب ملا, اور پوچھا انتا, کیا تو وہی نہیں ہے؟
جو روز خیبر ہاتھوں پہ در تھا وہی ہے نا؟ مولا نے سر جھکا کے کہا ہاں وہی۔ تو کہا پھر کیا تو نبی ہے؟ تو نبی ہے کہ اس لیے کہ نبی کے علاوہ کوئی اتنا بڑا صبر نہیں کر سکتا ہے، تو کیا تو نبی ہے؟ علی نے کہا نبی تو نہیں، میں نبی کا ولی ہوں اور میں اس کا جانشین ہوں۔ پوچھا کون ہے؟ کہا میرا نبی محمد مصطفیٰ اور میں اس کا جانشین ہوں، میرا نام علی ہے، میں ولی خدا ہوں۔ جیسے ہی آپ نے کہا قدم پہ گر پڑا اور اس نے کہا تیرا دین حق ہے اور تو مجھے کلمہ پڑھوا دے اور بتا دے اور سمجھا دے۔ آج علی گلے میں رسن بندھا کے بھی ایک مومن کر رہے ہیں۔ تو مصلحتیں ہیں عزیزوں، ان میں مصلحتیں ہیں، واقعات پوشیدہ ہیں، مومنین پیدا کیے جا رہے ہیں، یہاں ایمان کی باتیں ہیں۔ آل محمد ہر مصیبت کے پیچھے فضائل پوشیدہ، کرائم پوشیدہ ہیں۔ میں ایک ایک چیز کو کیا رات میں مجلس پڑھ رہا تھا حیدرآباد میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس سال میں جو لوگوں نے کی تھی، اس میں ایک بات کہی میں نے کہ کون بتا سکتا ہے کہ رمز کیا ہے علی کے کعبہ میں پیدا ہونے کی؟ کیا رمز ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا وہاں پہ، اس کی حقیقت اور حکمت کیا ہے؟ لیکن کوئی یہ بتا دے 1,24,000 پیغمبروں میں ایک نبی بھی کسی مسجد میں دنیا سے نہیں اٹھا، صرف ایک علی کی ذات ہے جو مسجد کوفہ میں ضربت پار ہے۔ اس میں کیا رمز ہے یہ اللہ ہی جانے، رسول ہی جانے، کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ عزیزو رموز تو معصومین کو معلوم ہے، اگر کچھ مل گیا تو معلوم ہو جائے گا، لیکن کوئی بتا نہیں سکتا ہے۔ یہ عظمتیں اتنی بلند ہیں کہ آپ اندازہ کریں کہ ضربت کھا لیا اور پھر وہاں سے زندہ جا رہے ہیں۔ ایک نگاہ نے صرف یہ دیکھا کہ مولا ضربت کے بعد تخت پر ہیں، زندہ جا رہے ہیں، مگر تخت پر ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ لوگ ہاتھوں میں اٹھا کے لے کے گئے ہوں، تخت پر لٹا کے لے کے گئے ہیں اور آپ تخت پر لیٹے ہیں، سر کو بندھوا لیا ہے، جبکہ ضربت میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ سر بالکل سے دو پارا ہو گئے، ایک ادھر لٹک گیا ہو ایک ادھر لٹک گیا ہو، نہیں ایسا نہیں ہوا ہے۔ سر پہ ضربت ضرور لگی ہے، گہری لگی ہے اور اندر تک جب تک پہنچ گئی ہے، مگر پھر بھی آپ کے باندھا گیا۔ بس میں نے جب یہ دیکھا تو میرا تصور آیا، میں نے کہا مولا یہ کوفہ ہی تو ہے نا، کوفہ سے کربلا کتنی دور ہے؟ اے میرے مولا جب آپ پٹی باندھ رہے ہوں گے تو حسین و عباس تو سامنے ہوں گے نا، تو آپ کی نظروں میں کربلا پھر گیا ہوگا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کے بھی سر دو پارا ہو جائیں گے۔ عزیزو دونوں بھائیوں کے سر کا یہ عالم تھا۔ روایت میں ہے کہ عباس کے جب شان قلم ہو گئے تو آپ کو اتنا تیر مارا گیا کہ پورا جسم تیروں سے چھلنی تھا اور ہاتھ قلم تھا، اور جب تیر آپ کے سینے پہ لگ گیا اور مشق بھی ختم ہو گیا اور تیر آپ کے پیشانی پہ لگ گیا، آنکھوں میں تیر آ گیا، تو ایک ظالم حسین بن طفیل تھا، آگے بڑھا، ایک گرج لیا اور کہا عباس بڑا ناز کرتے تھے تم اپنے پر۔ عزیزو عباس کو اس کا بڑا غم ہے۔ عزیزو اٹھایا گرج اور سر پہ جو مارا تو سر دو نیم ہو گیا۔ بس میں اتنا ہی پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن عزیزو لکھا یہ ہے کہ اب گھوڑے سے زمین پہ آئے ہیں۔ یہ ایک مرحلہ ہے جسے ماں بھی بر ہمیشہ مرثیہ پڑھتی رہی اور کہتی رہی، یہ بہت بڑا غم تھا ماں کے لیے بھی، جب بھی جنت البقیع میں گئی یہی مرثیہ پڑھا کہ لوگوں اب مجھے ام البنین نہ کہنا، اس لیے کہ میرے شعر مارے گئے، میں حسین کو رونے آئی ہوں اپنے لال کو نہیں، لیکن اتنا بتانا مجھے خبر دی گئی کہ میرے لال کے شانے قلم ہو گئے، اس کے شانے نہیں تھے، تو یہ بتاؤ کہ جتنے بھی سوار گھوڑے سے گرے انہوں نے ہاتھ ٹیکا، ارے میرا لال جب زمین پہ آیا تو کس عالم میں آیا ہوگا؟
عزیزوں ماں کو غم ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں شہزادی سے کہ آپ ڈریے نہیں، غم نہ کیجئے. ارے عباس جب گھوڑے سے ڈگمگا کے نیچے آئے ہوں گے تو سیدہ نے اپنا دامن پھیلا دیا، آواز دیا ہوگا عباس میرے لال میں لیا گوش میں. عزیزو یہ بھائی ہے جو زمین پر تھا، مگر روایت میں نے یہ دیکھا کہ جب بھائی کو خبر ملی، چند جملے آپ کے سامنے ہیں اور بس مجلس تمام ہے، بس میں نے تمام کر دیا ہے. لیکن لکھا یہ ہے دونوں بھائی کی بات ہے نا، دو ہی بھائی یہ دنیا میں، انہی کی مجلس ہو رہی ہے، دو بھائیوں کی، تو میں دو بھائی لے آیا ہوں. عزیزو لکھا ہے کہ یہ بھائی دوڑ کے گیا. حسین اتنی تیز کبھی کسی کی میت پہ نہیں، جتنی تیز عباس کی میت پر گئے. اور جانے کے بعد آپ نے راستے میں جھکے، دونوں ہاتھ میں لے لیا، اپنے ابا میں چھپایا اور چھپا کے آگے بڑھے. حمید کہتا ہے کہ پلٹ کے پوچھا کہ کیا کوئی قیمتی چیز ملی؟ آپ نے کہا انصاف نہ کیا، یہ میرے بھائی کے ہاتھ ہیں. عزیزوں لے کے پہنچ گئے، قریب گئے، آپ دو زانو ہو کے بیٹھ گئے اور پوچھا کوئی فریاد ہے؟ کیا کوئی فریاد نہیں؟ آنکھوں سے تیر نکالیں تو آپ کے جمال کا مشاہدہ کر لوں. آخری وقت ہے، دیکھ کے دنیا سے چلا جاؤں. پیدا ہوا تو آپ کو دیکھا، مروں تو آپ کو دیکھتے جاؤں. عزیزو تیر نکال رہے ہیں، تیر نکالتے وقت روایت میں یہ فقرہ ملا کہ آپ نے دونوں سر کے حصے کو جمع کیا. عزیزو جمع کر لیا حسین نے. بس میں عباس سے اتنا ہی پوچھوں گا، کچھ نہ پڑھوں گا کہ اے مولا، ایک بھائی تو تھا نا جس نے اتنا اہتمام کیا کہ سر کے دوبارہ نیم ادھر نیم ادھر کو جوڑ دیا. لیکن اے عباس، ابھی چند لمحے کے بعد حسین جب گھوڑے سے آئیں گے، کوئی تیر، کوئی تھبر، کوئی غرج مارے گا تو کوئی نہ ہوگا جو سر کو جوڑے. عزیز و روایت میں فقرہ اور ملا کہ حسین نے سر کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا. عباس نے پھر گرا دیا، پھر اٹھایا، پھر رکھا زانوں پہ، پھر گرا دیا، پھر اٹھایا، پھر رکھا، پھر گرا دیا. حسین جھک گئے اور جھک کے کہا بھائی، کیا بھائی سے ناراض ہو؟ کہا آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے کہ میرا سر آپ کے زانوں پہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ عصر کے وقت آپ کا سر گودال مقتل میں ہوگا، شمر کا قدم ہوگا، سیدہ کی آواز، اے شمر میرا لال بے گناہ ہے، اسے ذبح نہ کر. عزیزو ایک آواز بلند ہوئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. زینب نے ہلایا، سید و ساجدین اٹھے، پردہ ہٹائیے. جیسے ہی پردہ ہٹا، دیکھا باپ کا سر نو کے نیزہ پر. آواز دیا السلام علیکہ یا ابا سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے معروف، گناہان کبیرہ و صغیر عاف فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما. معبود اس اوقات کو اپنی عبادت میں شمار فرما. بہرحال جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما. تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما. جن مریضوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما. اسرائے اسلام کو رہا فرما. جو اسیر راہ ولایت ہیں ان سب کو آزادی عنایت فرما. بہرحال دنیا میں جہاں جہاں بھی محبان آل محمد دنیا سے اٹھے ہیں، جوار معصوم عنایت فرما. خصوصاً مرحومین کو جوار معصوم عنایت فرما. بہرحال تمام دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، عدل کا قیام کر دے. بہرحال ہمارے تمام علماء اعلام، مراجع عظام، ان سب کو زندہ و سلامت رکھ.
ان کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔ بارے رہا ہمارے آقا ولی نعمت حضرت حجت علیہ السلام کا ظہور جد الزلفہ ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم تقبل من دعا بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ آپ سبھی حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے دونوں مرحومین کی روح کو بخش دیں۔ أيها المرحوم ذا القدوس السلطان